السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام مہمانان گرامی، ڈاکٹر صاحبان اور طلاب عزیز میڈیکل کالج و یونیورسٹیوں سے لاہور میں مقیم، آپ کو جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت آپ کا جو جامعہ میں گزرے گا وہ آپ کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے اور اس دین و ملت کے لیے مفید ہو اور ضائع وقت میں شمار نہ ہو انشاءاللہ۔ محدود وقت ہے اور میں کوشش کروں گا چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر جیسا کہ اعلان بھی ہوا ہے آپ کے سوالات سے استفادہ کریں گے، بیانات سے، کہ گفتگو یک طرفہ نہ رہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ حضرت کا فرمان ہے، العلم و علمان، علم فقط دو ہیں، مفید علم، نافع علم، علم الادیان و علم الابدان۔ دعائیں ہیں ہمارے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، دعا ائمہ اطہار علیہم السلام سے منقول ہیں، جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگی ہے علم غیر نافع سے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے خدایا میں پناہ مانگتا ہوں اس علم کے شر سے جو نافع نہیں ہے، علم غیر نافع ہے، جس کا انسان کو کچھ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ البتہ اس کی تفسیر میں بہت ساری اور روایات ہیں و اقوال ہیں کہ علم غیر نافع کون سا ہوتا ہے۔ بہرکیف نافع علوم میں، مصادیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو علم ذکر فرمائے ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان ہے، اور یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہری وابستگی رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تاریخی اور علمی اور بنیادی۔ اگر ہم علوم کی تہ میں جائیں، علوم کی جڑ میں جائیں اور علوم کے سرچشمے میں جائیں جہاں سے علوم پھوٹے ہیں اور نکلتے ہیں، وہاں پہ جائیں تو ہمیں ان کا حقیقی رشتہ آپس میں معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ علم الابدان جو آپ کا موضوع ہے اور علم الادیان جو دینی، جس کو ہم کہتے ہیں دینی موضوع ہے، جو بعد میں الگ ہو گئے، یہ دونوں انسان کے بارے میں ہیں۔ دین انسان کی آئیڈیالوجی کا نام ہے اور علم طب انسان کے جسم کی شناخت اور اس کے صحت و سلامتی سے متعلقہ علم کا نام ہے، یعنی یہ بھی انسان ہی کے بارے میں۔ علم طب مکمل طور پر انسان کے متعلق ہے اور علم دین مکمل طور پر انسان کے بارے میں ہے۔ ایک اور تاریخی رشتہ جو آپ یقیناً پڑھتے ہیں اپنے میڈیکل نصاب میں اور پڑھایا جانا چاہیے، مجھے خبر نہیں ہے کس حد تک نصاب سے
نا آگاہ ہوں میں وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، علاوہ آپ کے جو علمی ٹیکنیکل مسائل ہیں، تاریخ طب کی یا کہاں تک پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن آپ مطالعہ کریں کسی بھی تاریخ کا تو آپ کو جتنے بڑے اطباء جو پدر سمجھے جاتے ہیں علم طب کے، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے دو علم پڑھے تھے، علم دین اور علم طب اکٹھے پڑھے تھے۔ جتنے بڑے بڑے اطباء ہیں، نامی گرامی مجتہدین اس فن کے، یہ سب کے سب علماء دین بھی تھے اور علماء طب بھی تھے۔ اور علم طب میں ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ علم دین پڑھے ہوئے تھے، اور علم دین میں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ یہ علم طب پڑھے ہوئے تھے۔ اور ان علوم کا چونکہ انسان کے متعلق ہیں، بہت گہرا رشتہ و ربط ہے آپس میں۔ شریف ترین علوم میں ان علوم کو شمار کیا گیا ہے۔ بعد میں ایسی تحریکیں چلیں جنہوں نے ہر چیز کو درہم برہم کر دیا۔ سیاسی دنیا میں ایسے تحریکیں چلیں، اقتصادی دنیا میں ایسی تحریکیں چلیں جنہوں نے علمی دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اب یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ سیاست ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، اور علم کو بھی شدید متاثر کرتی ہے، دین کو متاثر کرتی ہے، اور اس نے کیا ہے، شدیداً متاثر کیا ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے سیاست کا یا دنیا پرستی کا کہ علوم میں جدائی پڑ گئی ہے، اور علوم کی جدائی انسان کے لیے خیر ثابت نہیں ہوئی۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خود سیاست و دین کی جدائی دونوں کے لیے خیر ثابت نہیں ہوئی۔ دین بھی شکل اس کی مسخ ہو گئی، سیاست کی بھی مسخ ہو گئی جب یہ الگ ہوئے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ تو ایک طرف ہے، ایک تصویر کا رخ ہے کہ سیاست دین کے بغیر چنگیزیت ہے، اگرچہ جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، آمریت ہو، دستوریت ہو، جتنی بھی سیاسی شکلیں تاریخ میں یا آج ہیں، چنگیزیت ہی ہے، صرف ان کے لبادے الگ الگ ہیں۔ اور اگر دین سیاست سے الگ ہو جائے تو خانقاہیت رہ جاتی ہے، تنگ نظری رہ جاتی ہے، تعصب رہ جاتا ہے، نفرت رہ جاتی ہے۔ وہ دین جس طرح سیاست دین سے جدا ہو کر ضد انسان و دشمن انسان بن جاتی ہے، جس طرح چنگیزیت ہے، اسی طرح دین بھی سیاست سے الگ ہو کر انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں سب سے بڑے دشمن انسانیت کے دینی گروہ ہیں۔ کیوں دینی گروہ ہیں؟ اس لیے دینی گروہ ہیں کہ انہیں جدا کر کے دین پڑھایا گیا ہے، اور مسخ شدہ دین ان کو پڑھایا گیا ہے، دین خود ہی مسخ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سیاست کی جگہ پر طب کو رکھ لیں کہ طب بھی ایسی ہی ہے کہ اگر طب دین سے جدا ہو یا دین اس سے جدا ہو تو دونوں متاثر ہوتے ہیں، اور سیاست کرتی ہے متاثر۔ یہ کام ہوا ہے جب سے مغرب میں 18ویں صدی میں تحریک چلی تھی، رینیسانس، اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک تبدیلیاں آئیں بہت وسیع طور پر، کہ یہ بات سب کو جاننا ضروری ہے۔ عزیزان من، آپ الحمدللہ جوانوں میں بھی آپ کا شمار ہے، کئی ٹائٹل ہیں آپ کے قابل فخر، جوان بھی ہیں آپ، اور ڈاکٹر بھی ہیں آپ، پڑھے لکھے بھی ہیں آپ، اور مومن و مسلمان بھی ہیں آپ۔ یہ ساری چیزیں قابل فخر ہیں آپ کے لیے، اور یہ سارے ٹائٹل محفوظ رکھنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی ایک آدھ چھن جائے ہم سے۔ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر بنے تو مومن نہ رہیں، یا کوئی اور حیثیت ہم سے سلب ہو جائے، چھن جائے۔ آگاہ ترین جوان اور آگاہ ترین مسلمان اور آگاہ ترین طبیب بنے انسانیت کی خدمت کے لیے، اور جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ آشنا رہیں کہ آج ہم جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، علم کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے جو کچھ کھا رہے ہیں، ہر دسترخوان پہ سوچنا چاہیے کہ میں اس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں تو کیا کھا رہا ہوں، کیا تناول کر رہا ہوں۔ غور کریں آپ، علم کے دسترخوان پر جب آپ بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، کیا تناول کر رہا ہوں، میں کس چیز کا وارث ہوں، یہ میراث کس کی ہے،
جو مجھے دی جا رہی ہے اور مجھے وارث بنایا جا رہا ہے، اور پھر میں اگلی نسل کو یہ وراثت منتقل کروں گا۔ بعض اوقات غفلت میں انسان بڑی قیمتی چیزوں کو وراثت میں لے کے آگے منتقل کر دیتا ہے اور اسے خود خبر نہیں ہوتی۔ ہیرے جواہرات جو چوتھی پانچویں نسل کو ملتے ہیں، ان کے محافظین و حاملین کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان باکس میں یا ڈبوں میں، ڈولے میں کیا رکھا ہوا ہے، مٹکے میں جو زمین کے نیچے دفن تھے۔ وہ ویسے منتقل کرتے کرتے ایک نسل کو جا پہنچاتے ہیں، وہ اسے کھول لیتے ہیں اور انہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو علمی میراث ہمارے ممالک میں، بالخصوص مملکت پاکستان میں ہے، یہ در حقیقت رینیسنس کی میراث ہے۔ مغرب میں تحریک چلی، تحریک یعنی ہر چیز کی اثر نو، شناخت اور ساخت، ہر چیز کو انہوں نے اثر نو بنایا۔ رینیسنس یعنی سنت، قدیمی چیزیں، روایتی چیزیں، پرانی چیزیں، ان سے دوری اور ان کی جگہ پر ایک نئی ترقی کی طرف، ان کے اپنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ترقی کی طرف ایک قدم اور ہر چیز کی جاگزینی اور جانشینی۔ اس تحریک نے ایک چیز کو لازمی طور پر قرار دیا۔ یہ تحریک سرمایہ داری نظام کی مدد سے چلی، اور ادھر مقابلے میں ایک نظام تھا جو مادی تھا لیکن سرمایہ داری نہیں تھا، سرمایہ دارانہ تفکر نہیں تھا، بلکہ الٹ سرمایہ داری کی ضد تھا، کمیونزم یا مارکسزم۔ لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے، سرمایہ داری نظریہ اور مارکسزم اس بات پر متفق تھے کہ ہم دین کو انسان کی زندگی سے باہر کریں، ہر چیز سے، اس کی سوشل زندگی سے باہر کر دیں ہم مکمل طور پر۔ اور بڑی کامیابی سے انہوں نے مغرب میں یہ کام کیا کہ دین کو انسان کے تمام معاملات سے نکال دیا۔ یہ رینیسنس کا سب سے بڑا ایک کہیں اقدام تھا، جس میں اقتصادی ترقی کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ دین دور ہو، سیاست کے لیے کہا دین دور ہو، تعلیم سے خصوصیت کے ساتھ دین کو انہوں نے دور کیا۔ چونکہ اس سے پہلے صورتحال کو چھوڑ دی، اب میں اس وادی میں نہیں جاتا کہ اس تحریک سے پہلے کی صورتحال مغرب میں کیا تھی۔ اور اس کے نتیجے میں جو نظریہ پیدا ہوا وہ سیکولرزم پیدا ہوا۔ سیکولرزم سے مراد یہی ہے جدائی، الگ۔ سیکول نامقدس کو کہتے ہیں، سیکول مقدس اور نامقدس الگ کر دیے جائیں۔ دین مقدسات کا نام ہے اور دنیا نامقدسات کا نام ہے، لہذا اس کا نام ہی یہ ظاہراً فرینچ لفظ ہے سیکول، اور اس کا معنی ہی جدائی ہے، مقدس و نامقدس کی جدائی۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ چیز جو مقدسات کے زمرے میں آتی تھی اسے دین قرار دے کر الگ کر دیا اور ممنوع قرار دیا۔ یہ نہ پڑھایا جانا ہے، نہ اس کو سماج میں قانون بنانا ہے، نہ اس کے مطابق ضابطے بننے ہیں، نہ اس کے مطابق لا بننا ہے، نہ اس کے مطابق روابط اور ریلیشنز بننے ہیں، نہ اس کے مطابق سسٹم بننے ہیں، نہ اس کے مطابق ادارے بننے ہیں، نہ اس کے مطابق سیاست ہونی ہے، نہ گورنمنٹ بننی ہے۔ کچھ بھی ان مقدسات کی بنیاد پر نہیں بننا، بلکہ سب کچھ ہم ان دوسرے امور کی بنیاد پر بنائیں گے جن کو کہا کہ یہ مقدسات کے زمرے میں نہیں آتے۔ لہٰذا ان کے ہاں تعلیم، تجارت اور سیاست اور یہ سب یہ مقدسات نہیں ہیں، یہ انسان کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اور ان کو کوئی تقدس کا رنگ نہیں ہے، ان کو ہم مقدسات کے تابع اور پابند نہیں کر سکتے، ان میں اخلاقیات نہیں ہم رائج کر سکتے، اخلاقیات کا پہلو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت سارے ان کے بڑے بڑے حکماء و فلاسفہ کا نظریہ بھی ہے جنہوں نے اخلاقیات کو انسان کی کمزوری قرار دیا کہ کیوں اخلاقی اصول کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کمزوروں کا ہتھیار اخلاق ہے، جو کمزور ہوتا ہے اخلاق کا سہارا لیتا ہے۔
مثلا ایک آدمی طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، یہ اس کی چیز اٹھا لیتا ہے یا پہلے جا کے جو ملتا ہے اس کو لے لیتا ہے، دوسرا آ کر اس کو کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، تو نے یہ کام کر لیا، تو نے غصب کر لیا. خوب یہ اخلاقیات کمزوری کی وجہ سے ہیں. کمزور لوگ اخلاقیات کا سہارا لیتے ہیں، طاقتور لوگ نہ، انہیں اخلاق کی ضرورت نہیں بلکہ طاقت کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ تھے جس میں ان کو امامت کا درجہ حاصل ہے، جیسے نیٹشے حکیم. علامہ اقبال کے کلام میں بھی اس کے دونوں طرح کی باتیں ہیں. علامہ اقبال نے جہاں لکھا کہ حکیم بہت تگ و دو کی لیکن حقیقت میں راستے سے منحرف ہو گیا، یا بعض جگہ پر کہا کہ لاکھ حکیم سر بے جیب یہ کلیم سر بے کف. وہ مراد ان سے یہی حکیم تھے اسی قسم کے، جنہوں نے بشریت کو بہت تباہی کی طرف مائل کیا ہے، انسانیت کو تباہی کی طرف مائل کیا ہے، چنگیزیت کا راستہ دکھایا. اس کے پیچھے یہ نظریہ تھا فلسفی، لیکن اس کے ڈیزائنر وہ سوشل سائنٹسٹ آئے جنہوں نے آ کر معاشرتی نظام ڈیزائن کیا مغرب کے لیے، اور پھر وہ معاشرتی نظام مغرب کا اس کا کچھ حصہ مشرق کو دیا، اور جس کے تحت آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم جس میراث کے ابھی حامل ہیں، جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جدائی ڈالی اور مور لگائی اور کہا کہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ یہ جریان و ماجرا ہے، وہ داستان ہے کہ ان لوگوں نے دین کو سیاست و تعلیم اور سماج اور قانون اور ہر عدالت سے باہر نکال کے عملی طور پر وہ تو علمی و عملی و اعتقادی طور پر معتقد ہیں. مشرقی لوگ و مسلمان عملی طور پر ہیں، ویسے بڑے راسخ العقیدہ ہیں. راسخ العقیدہ سیکولر، متضاد، یعنی یہ ایک ایسا تضاد ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک شخص نے خوبصورت کتاب لکھی ہے تضادات کی دنیا، کہ ہم تضادات کی دنیا میں رہ رہے ہیں، متضاد دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسی باتوں کے معتقد ہیں جو ٹکراتی ہیں آپس میں، اور ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کے قائل ہیں. جیسے راسخ العقیدہ سیکولر، اب یہ تضاد ہے، راسخ العقیدہ بھی ہے اور سیکولر بھی ہے. یعنی عملی طور پر ہم سیکولر ہیں، اعتقادی طور پر ہم بڑے مومن پکے مسلمان ہیں. وہ اعتقاداً بھی سیکولر ہیں اور عملاً بھی سیکولر ہیں. بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے مفصل، اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک گفتگو، بہت ابتدائی سی گفتگو، جب یہاں پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نے سیکولر تیزی لائی اس نہضت کے اندر اور ملک کو تیزی سے ادھر لے جانا چاہا، اس وقت ایک گفتگو کی تھی ان قدیمی سالوں میں. تو آج وہ کتابی شکل میں چھپی ہے، اسلام اور سیکولرزم. اسلام اور سیکولرزم، وہ اگر آپ لیں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ اس سے ہو جائے گا اس مطلب سے. لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوتی، وہ بڑی ابتدائی سی گفتگو ہے، اور آگے مزید اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فرصتوں میں جب میسر آئیں گی انشاءاللہ. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تو ہوگا یہ کام. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں علم طب و علم دین ایک ساتھ دو بھائیوں کی طرح، دو جڑواں بچوں کی طرح رہے ہیں، کہیں بھی جدا نہیں نظر آتے ہمیں رینیسانس تک. اور وہاں کے اس ماں کے پیٹ سے سیکولرزم نے جنم لیا اور علوم جدا ہو گئے، اور علامہ اقبال کے بقول کے سب ہی کی تباہی ہوئی اس جدائی نے. جس طرح ایک خاندان ٹوٹتا ہے، دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، دونوں نقصان اٹھاتے ہیں. دو خاندان دشمن ہو جاتے ہیں، دونوں نقصان اٹھاتے ہیں. جدائی نہیں ڈالی، دشمنی بھی ڈالی. مثلا دین اور علوم کے درمیان دشمنی بھی ڈالی، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں عقل اور دین کی مخالفت، عقل اور دین کی آپس میں مزاحمت. عقل دین کو نہیں مانتی، دین عقل کو نہیں مانتی. علم و دین کا تضاد، علم و دین کی جنگ، عقل و دین کی جنگ، علم و دین کی جنگ، فلسفہ و دین کی جنگ. یہ وہ چیزیں ہیں جو جدا کر کے پھر ان میں جنگ بھی شروع کروا دی گئی، جبکہ نہیں ہیں. نہ عقل و دین میں جنگ ہے، نہ علم و دین میں جنگ ہے، نہ فلسفہ و دین میں جنگ ہے. یہ جہالت کی کیا نتیجہ ہے.
جو بھی معتقد ہے کہ عقل و دین میں کوئی جنگ ہے، یہ بے عقل بھی ہے، بے دین بھی ہے، نافہم ہے، اس کو نہ دین کی خبر ہے نہ عقل کا پتہ ہے۔ اور جو کہتا ہے علم و دین میں جنگ ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، نافہم ہے۔ سائنس اور دین میں جنگ نہیں ہے، چونکہ یہ سارے ایک خاندان ہے۔ علم جس کا منبع سرچشمہ ایک ہے، یہ علمی شاخیں اولاد ہیں اس ایک منبع کی۔ آپ تاریخ، علم کی تاریخ پڑھیں، اس میں آپ کو نظر آئیں گے یہ علوم سارے ایک جگہ، ایک اکیڈمی کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک ہی کلاس کے اندر سارے علوم پڑھائے گئے ہیں، سارے علوم ایک جگہ۔ علوم کو علماء تقسیم کرتے ہیں نظری اور عملی میں، اور یعنی سوشل علوم اور نیچرل سائنسز، یہ دونوں ایک جگہ، یہ دونوں کا بڑا گہرا رابطہ ہے آپس میں، سوشل سائنسز کا اور نیچرل سائنسز کا بڑا گہرا رابطہ ہے آپس میں، اور ایک جگہ پڑھائے جاتے تھے۔ مثلا پرانی تاریخ آپ پڑھیں، افلاطون کے اکیڈمی میں، وہ ایک نظریاتی اکیڈمی تھی فلسفے کی، لیکن اس میں نیچرل سائنسز باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی۔ قدیم کتابیں جو ابھی موجود ہیں، ارسطو کی کتابیں موجود ہیں، حتیٰ مسلمان حکماء فلاسفہ کی کتابیں ہیں، آپ کے پاس فارابی اور ابن سینا، ابن رشد اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ شروع کس سے کرتے ہیں؟ شروع منطق سے کرتے ہیں۔ پہلی کتاب انسائکلوپیڈیا لکھتے ہیں، جیسے ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا ہے یا ابن رشد کا ہے، یہ بڑی بڑی شخصیات۔ پہلی کتاب منطق میں، دوسری فلسفے میں، تیسری علم النفس میں، چوتھی طبیعیات میں، فزکس میں، پانچویں علم حیات میں، نجوم، اختر شناسی۔ آپ ان کی کتابوں کا جائزہ لیں کہ ایک عالم دین یہ کتابیں لکھ رہا ہے، اور آپ کے پاس جتنی مستند کتابیں ہیں پرانی، وہ سب علماء دین کی لکھی ہوئی ہیں، علم طب میں بھی اور علم طبیعیات میں بھی۔ ہمیں صرف ایک نام یاد ہے سائنٹسٹ میں، جابر ابن حیان، چونکہ وہ شیعہ ہیں یا امام صادق علیہ السلام سے رابطہ ہے، باقیوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے نا عزیز من۔ یہ تمام علوم علماء دین کے مغز سے نکلے ہیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی اور کوششیں کی، اور یہ سرمایہ عظیم علمی یورپ میں 19ویں صدی تک ابن سینا کی کتاب طب میں، قانون، ان کی کتاب ہے، معلوم نہیں ہوگی آپ کی لائبریری میں ہوگی، یقیناً ہونی چاہیے، البتہ پاکستان ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ نہ ہو یہاں پر بھی، مدر بک علم طب کی، جس میں سب سے پہلے آپ کو سرجری کا جو بیسک تھیوری ہے وہ اس کے اندر، علم تشریح کہتے ہیں اس کو ان علماء کی زبان میں، علم تشریح، سرجری کو علم تشریح کہتے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور سابقہ جو اطباء تھے ان پر تنقید بھی کی۔ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ 19ویں صدی تک یورپ کے بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں ہمارے وہاں جا کے پڑھ کے ابن سینا کی کتاب وہاں پڑھ کے ڈاکٹر بن کے یہاں آتے تھے، یورپ میں جا کر اپنے فیلسوف اور اپنے طبیب کی، ڈاکٹر کی کتاب ان کے پاس پڑھتے تھے جا کر۔ جیسے کوئی یہاں سے جائے، اور ہو رہا ہے ایسے، یہاں سے جاتے ہیں بہت سارے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی امریکہ میں کر کے آتے ہیں مسلمان، اپنے ملک سے ہیں بہت سارے ایسے نمونے موجود ہیں، عجوبے، جو اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے ہیں یہاں آ کر، اور بڑا نام ہے، انہوں نے اسلام پڑھا ہے امریکہ میں جا کر مثلا، یا برطانیہ کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ یہ مفاخر موجود ہیں، آپ ایک ان کے بھی وارث ہیں۔ ہمیں جو وراثت دی گئی ہے مغربی سیکولرزم کا تحفہ جو آج ہم نے لے لیا، تہذیب بھی ان کی لے لی، علوم بھی ان کے لے لیے، نظریے بھی ان کے لے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی میراث جو حقیقتاً حقیقی شکل میں تھی وہ بھی موجود ہے، توجہ اس کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ العلم و علمان، علم فقط دو ہیں نافع علم انسان کے لیے، علم الادیان و علم الابدان، علم ادیان و علم ابدان ہیں۔ یہ ہلکا سا میں نے اشارہ کیا ان کے آپس میں رابطے کا، کھولا نہیں چونکہ وقت نہیں ہے، ظاہر ہے یہ مجلس اس موضوع کے لیے نہیں ہے، صرف اشارہ دیا ہے کہ اب آپ مطالعہ بھی کریں اس بات پر، اور ڈھونڈیں کیا رشتہ و ربط بنتا ہے علم طب کا علم دین کے ساتھ۔
اور کیوں یہ بڑے بڑے اطباء سارے علماء دین تھے سارے، جیسے محمد ابن زکریہ رازی ہیں یا دیگر اس طرح کے بڑے نام ہیں، یہ سارے علماء دین تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے اور مدرسوں میں پڑھانے والے تھے یہ سارے۔ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے حالات کو دقیق سمجھیں آپ۔ ہم بہت ہی استثنائی زمانے میں ہیں ہر پہلو سے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خوبیاں اور برائیاں ہر دو پک پر ہیں، دونوں راستے ایک ساتھ۔ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ اچھائیوں کا میدان ختم ہو گیا، تنگ ہو گیا ہے اور برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فقط اچھائیاں ہیں اور برائیاں نہیں ہیں، بلکہ دونوں نے رشد کی، ترقی کی، اور آج دونوں اپنی اوج پر ہیں اور سایہ ڈالے ہوئے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر۔ مشکل ہے آج کے زمانے میں انسان کے لیے آگاہانہ زندگی سخت ہو گئی ہے، چونکہ اس کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، ایک یا دو میں سے نہیں، ہزاروں راہوں میں سے ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آج جب آپ ابتدائی تعلیم پڑھتے ہیں، سیکنڈری تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، تو ایک کنفیوژن فیملی کے اندر ہوتی ہے کہ بچہ پڑھے کیا۔ مثلا میڈیکل پڑھے، پھر میڈیکل میں ایک ابتدائی کورس کر کے پھر کنفیوژن پیدا ہو جائے، چونکہ اس کے اندر آگے سینکڑوں شاخیں بن گئی ہیں، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ پہلے کنفیوژن نہیں ہوتی تھی، ایک ہی راستہ ہوتا تھا، اس کے اوپر چل پڑتے تھے۔ یہ تقسیم اندر تقسیم، جزیات میں علوم کا تقسیم ہونا، اس نے انسان کو ایک بڑے پیچیدہ چوراہے میں لا کھڑا کیا ہے۔ چوراہا تو نہیں کہہ سکتے، ویسے اس کا ٹائٹل ہے کہیں کئی راہا، ایسا ایک میدان یا راؤنڈ اباؤٹ جس سے سینکڑوں راستے نکلتے ہیں اور ہم نے ایک پہ چلنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہاں جائیں، دیکھا دیکھی مشوروں سے یا استخاروں سے یا جہاں بھی لگے چانس وہاں نکل جاتے ہیں۔ ہم انتخاب کرنا مشکل ہو گیا ہے اس کثرت کی وجہ سے، اور کثرت بھی دونوں راستوں کے اندر موجود ہے۔ ساتھ ہی اس زمانے میں جتنا انسان کو رشد و نمو و ترقی کا موقع ہے، اتنا سابقہ ماضی میں کبھی بھی نہیں تھا انسان کے پاس۔ جتنے آج وسائل موجود ہیں، جتنی ٹیکنالوجی آج ترقی یافتہ ہے، جتنے روابط آج کلوز ہو گئے ہیں، یعنی ایک طرح کی تسخیر کائنات کا منظر آج جو ہے یہ پہلے نہیں تھا۔ انسان نے واقعاً عالم کو تسخیر کر لیا ہے، کائنات کو تسخیر کر لیا ہے، اس کے ہر پہلو سے تسخیر کر لیا ہے۔ اس وقت قدرت انسان کی کائنات کے اوپر حکم فرما ہے، اور خدا نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی بنایا، کائنات بھی بنائی تاکہ اس کو تسخیر کرو۔ تسخیر کا مطلب یعنی اس کے حقائق جانو، اس کے فارمولے سمجھو، اس کے اندر پہنچو، آپ دقت کرو، اور ہو گیا وہ کام۔ اگرچہ ساتھ دوسرا طبقہ بھی موجود ہے جو تسخیر کائنات کے بجائے وہ قبضہ کائنات کے اوپر کرنا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، بجائے اس کو سمجھنے کے۔ یعنی علامہ اقبال کے بقول کہ جہان بینی کے بجائے جہانگیری میں مصروف ہے۔ جہان بینی، جہان کو، عالم کو، کائنات کو سمجھنا، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جہان بینی سخت ہے، مشکل ہے جہانگیری سے۔ جہانگیری سے ہے دشوار تر کارے، یا جہان بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی۔ جہان بانی، آپ پوری کائنات پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں، مشرق و مغرب و تمام براعظموں پر اپنی حکومت میں لے آئیں، یہ آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جہان بینی مشکل ہے۔ جہان بینی یہ کہ اس کائنات کو سمجھنا بھی ہے جس میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ زمین کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی ساخت کیا ہے، اس میں تحولات کیوں ہیں، اور یہ آسمان کیا ہے، آسمانوں سے ماورا کیا عالم ہے، یہ سب کچھ سمجھنا ہے ہمیں۔ علامہ اقبال کے بقول کہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور آپ کو مطالعے کے لیے اس کے اندر پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کائنات ایک کتاب ہے، جس طرح آپ کا وجود ایک کتاب ہے، یہ کائنات پوری کتاب ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھے بغیر اگر چلے گئے تو ہمیں مشکل کا سامنا ہوگا، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ہمیں آگے آخرت میں جانے نہیں دیا گیا ہوگا، چونکہ آپ نے پورا سلیبس پاس نہیں کیا۔ برزخ میں روک لیں گے۔ برزخ وہ قیام گاہ ہے جس میں ادھورے لوگوں کو، جنہوں نے کورس مکمل نہیں کیا، انہیں روکا رکھ رہے ہیں کہ یہیں پہ روکو، آپ
جہان بینی نہیں رکھتے، نظام ہستی کو نہیں سمجھتے، نظام ہستی سے اجنبی و دور بیگانہ تھے آپ، نظام جہان ہست و بود و گلزار ہست و بود سے ایسے کورے واپس آ گئے آپ رکو یہاں پر، آگے جانے کے قابل نہیں، انتظار کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے وہاں پھر موقع بھی نہیں ہے کہ اس کی تکمیل بھی کریں، یہ بھی ایک مشکل مصیبت ہے، روک لیں گے ناقص ہونے کی وجہ سے اور تکمیل بھی نہیں کرنے دیں گے چونکہ موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے یہاں پر ہم اہمیت دیں اس چیز کو کہ جہان بینی ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ اگر کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس، نہ قرآن سے و رسول سے و انبیاء سے، صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ خدا نے مجھے عقل دی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا، یہ گوتم بدھ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب نظام کو، ویسے تو افسانہ بنا ہوا ہے بدھا، افسانے کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن وہ ایک حقیقی کردار ہے۔ وہ حقیقی کردار اس معنی میں کہ ایک انسان کی عقل کی آنکھ کھلی۔ افسانہ یہ ہے کہ اسے شاہی محل میں ایسے ماحول میں رکھا گیا تھا، نہ اس نے عورتیں دیکھیں، نہ اس نے مرد دیکھے، نہ اس نے پرندے دیکھے، نہ اس نے کھانے دیکھے، نہ اس نے ہوائیں دیکھی، نہ اس نے پہاڑ دیکھے۔ یہ افسانہ ہے۔ آخر ممکن ہے ایک آدمی پیدا ہو، جوان ہو جائے اور اس نے نہ عورتیں دیکھی ہوں، نہ مرد دیکھے ہوں؟ فرشتوں نے تو نہیں اس کو پالا، اس نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن اس سب کچھ کو عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تھا، بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آتا جاتا تھا باہر، محل سے باہر سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ مثلا اس نے مردے دیکھے ہوئے تھے، لیکن مردوں کو بصیرت کی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس آنکھ سے دیکھتا تھا۔ وہ بھی اس آنکھ سے نظر آتا ہے کہ آدمی مر گیا ہے، لیکن بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو انسان وہیں رک جاتا ہے۔ موت کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، زندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ حقائق کیا ہیں، ہر چیز کے بارے میں انسان کے ذہن میں بصیرت سے سوال اٹھتا ہے کہ بصیرت جب ہماری کھل جائے سوال اٹھتا ہے اس کا۔ آپ ایک ایسے زمانے میں، ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ ہمارا کام دشوار تر ہے، جہان بینی لازمی ہے ہمارے لیے، لیکن رکاوٹیں حد سے زیادہ ہیں اس زمانے کے اندر، دباؤ حد سے زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک انسان بعض اوقات یہ اس موضوع پہ بعض لوگ جو سوچتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح آج کا انسان، آج کا جوان کس حالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ البتہ آج ذرا جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی تو گرافک کی زبان بہتر ہو گئی، پہلے بھی تھا یہ مرزا غالب، ذرا ٹیکنالوجی کے زمانے سے پہلے کے ہیں، اس وقت اتنی ٹیکنالوجی پیدا نہیں تھی، لیکن اس شخصیت نے یہ الجھن سمجھ لی تھی۔ مرزا غالب اس الجھن کی طرف متوجہ تھے کہ آج کا انسان کس الجھن میں گرفتار ہے۔ اس شعر میں نے اکثر پڑھا ہے ان کا، دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھو کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ بات سادہ سی ہے، الفاظ مشکل، مرزا غالب نے ساری فارسی استعمال کی ہے اس کے اندر۔ بات بہت آسان ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صدف سمندر کے اندر ہوتا ہے، ایک زندہ جاندار، اس کے اندر موتی بنتا ہے۔ وہ مشہور یہ ہے کہ یہ موتی وہ بناتا ہے جب وہ اپریل کی بارشیں ہوتی ہیں، نیسان کی، اپریل کے موسم میں جب برسات کی بارشیں ہوتی ہیں یا جب ہوتی ہیں، ان کو ابر نیسان کہتے ہیں، اپریل کی بارشوں کو۔ اس موسم کی بارش کا قطرہ اس کے منہ، اس موسم میں سمندر کے اوپر آ جاتا ہے، گرم پانی میں آتا ہے نیچے سے، وہ صدف حیوان جاندار اوپر آ کے اپنا منہ کھول لیتا ہے، ایسے بڑی خوبصورت پیکنگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے آج کل آپ جیولریز میں دیکھتے ہیں نا، اس طرح کا صدف کا یوں ہوتا ہے، اس طرح منہ کھل جاتا ہے اس کا۔ اس کے اندر وہ قطرہ جاتا ہے، یہ مشہور شہرت ہے، یہ اس کے اندر ایک قطرہ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قطرے کو لے کے سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سال ہا سال
اس پانی کے قطرے کو، ابر نیساں کو موتی بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اس کو گوہر بناتا ہے، کئی سال رہتا ہے. لیکن دشواریاں اس کی راہ میں یہ ہیں کہ جو ہی وہ آتا ہے اوپر، یہ بڑا لذیذ صدف، بڑا لذیذ، انسان آج کل اس کے دشمن بن گئے ہیں. پہلے یہ سمندری جانوروں کی سب سے لذیذ غذا صدف تھا. ابھی انسانوں نے بھی شروع کر دیا صدف، اور یہاں پاکستان میں بھی سنا ہے بعض جگہوں پر دیتے ہیں پکا کے لوگوں کو، صدف کھاتے ہیں. بہت لذیذ ہے، حلال نہیں ہے لیکن خوب کھاتے ہیں یہ لوگ. اس کے اندر یہ قطرہ سال ہر سال رہے. لیکن اس کو مشکل یہ ہے، اس صدف کے شکاری بہت ہیں. شارک مچھلی اس کی شکاری ہے، ہر مچھلی اس کی شکاری ہے، سمندری جتنے جانور ہیں وہ اس کے شکاری ہیں، ان کی پسندیدہ چیز ہے. اور بالخصوص نہنگ مگرمچھ کو کہتے ہیں، ویل مچھلی. یہ نہنگ اس کا عاشق ہے صدف کا. یہ نہنگ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس موسم میں صدف نے پانی کی سطح پہ آنا ہے، اسی موسم میں نہنگ بھی اوپر آ جاتا ہے اور اس کو شکار کرتا ہے. اب مرزا غالب اس تمثیل کو، اس مثال کو جوان کو، انسان کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ صدف کے منہ میں قطرہ ہے جس کو اس نے گوہر بنانا ہے، لیکن دوسری طرف سے شکاری اس صدف کے منتظر ہیں. کتنے شکاری؟ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ. دام ہر موج، سمندر میں امواج ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، ہر موج میں نہنگ ہے. ایک نہیں، کئی نہنگ ہیں ہر لہر کے اندر. اور ہر نہنگ کے، ہر مگرمچھ کے کئی منہ ہیں کھلے ہوئے. صرف کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کہ صدف ہڑپ کرنا ہے اس نے، جس کے اندر گوہر ہے، موتی بنانا ہے، اس کو کھانا ہے اس نے. اور یہ نہنگ اس کے پیچھے ہیں. اب صدف نے گوہر تو قطرہ تو لے لیا اپنے شکم کے اندر، اس کو گوہر بنانے تک کیا گزرے گی اس کے اوپر، یہ خدا جانتا ہے. دیکھو کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. یہ قطرہ گوہر بننے تک پتہ نہیں کس نہنگ کا شکار ہو جائے گا، کس مگرمچھ کا شکار ہو جائے گا، کس ویل کا شکار ہو جائے گا، کس شارک کا شکار ہو جائے گا. ایک شکاری تو نہیں ہے. یہ مثال اس بزرگوار نے آپ کے لیے دی، جوانوں کے لیے دی. آپ وہ صدف ہیں جن کے اندر اللہ نے گوہر رکھا ہے، یعنی قطرہ ڈالا ہے. قطرہ صلاحیت کا نام ہے، استعداد کا نام ہے. اس استعداد کو آپ نے گوہر بنانا ہے. انسان کا کام فقط یہی ہے، اللہ نے جو قطرے آپ کے وجود کے اندر رکھے ان کو گوہر میں تبدیل کرو. جیسا یہ جانور، یہ بے شعور ہے، یہ صدف یہ بے شعور ہے، لیکن بڑی خوبصورتی سے اپنا فریضہ انجام دیتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ. اتنا سخت ہے، کھلتا نہیں ہے، اس کو کھولنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. ہر چیز اس کو کھول نہیں سکتی. انسانوں کو بھی دشواری ہوتی ہے اس کو جبڑا اس کا کھولنے کے لیے، چونکہ اس کی حفاظت کرنی، اس کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس نے اپنا سخت حصار بنایا ہوا ہے، اور اس کو پالنے کے لیے اس کے اندر وہ ماحول، سمندری ماحول چاہیے. اتنے عظیم سمندر میں اس نے یہ قطرہ گوہر بنانا ہے. یہ صدف انسان ہیں، آپ ہیں. آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ قطرہ ہے. اس کی پرورش اور اس کو گوہر بنانا آپ کا فریضہ ہے. اور ہزار نہنگ اس بحر میں آپ کے شکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، منہ کھولے ہوئے. ہر چیز نہنگ کی حیثیت رکھتی ہے، ہر چیز، خواہشات، شہوات، شیاطین، دنیا کی کر و فر، جاذبے. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. مثلا ایک نمونہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جس اسکول میں داخل ہوئے تھے پہلی کلاس میں، کتنے اسٹوڈنٹ تھے آپ کے ساتھ اس وقت؟ پھر اس کے بعد آپ پڑھتے آئے اور آپ کے ساتھ ہر کلاس میں ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی.
ان سب کے اندر قطرہ تھا، وہ سب صدف تھے. لیکن آج کہاں ہیں وہ سارے؟ کوئی کرتا نہیں ہے یہ کام، چونکہ ایسے فضول سمجھتے ہیں ہم اس کو، جبکہ عبرت کے لیے بہت اچھا کام ہے. کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو، اگر آپ کہیں گے پہلی کلاس میں میرے جو ساتھی تھے وہ آج کہاں ہیں، دوسری کلاس میں میرے ساتھی تھے باقی وہ آج کہاں ہیں، تیسری میں تھے، اور اس درجے تک پہنچتے ہوئے شاید آپ کے سینکڑوں کلاس فیلو ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں جستجو کریں کہاں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی نہ کوئی نہنگ کھا گیا ہے، کسی شکاری کا شکار ہو گئے ہیں، کسی کے منہ میں چلے گئے ہیں. وہ قطرے کو گوہر نہیں بنا سکے قطرے کو گوہر. اس سے انسان عبرت لیتا ہے کہ وہ نہنگ یوں نہیں کہ وہ ان کو ہڑپ کر کے اب پیٹ بھر کے سیراب ہو کے اور مطمئن ہو گیا ہے نا، وہ اب بڑے شکار کی طرف آنا چاہتا ہے، اب بڑے صدف کو نگلنا چاہتا ہے. ان سب سے بچا کے اپنے آپ کو اور پھر اس نقطے تک پہنچنا یہ سخت ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں مقصد زندگی کا سفر آسان بھی بہت ہے، ہر زمانے سے زیادہ آسان ہے آج، اور ہر زمانے سے زیادہ مشکل ہے، دشوار ہے آج. چونکہ اتنے نہنگ پہلے نہیں تھے، اور اتنے وسائل بھی پہلے نہیں تھے، اتنی آگہی پہلے نہیں تھی، اتنی سہولت پہلے نہیں تھی، اتنی سرعت سپیڈ پہلے نہیں تھی، اور اسی طرح شکاری بھی بہت زیادہ ہیں. عزیزان، ہم اگر سمجھیں اپنے فرائض، پہلا مقصود آپ کا، ہدف اول آپ کا، تمام عمر اس کی جستجو میں رہیں آپ. چونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی مصروفیتیں اور مشغلے بدلتے رہتے ہیں. مثلا آپ جب تک شیر خوار تھے اس وقت تک کھلونے نہیں تھے، آپ کا مشغلہ دودھ تھا فقط. جب تھوڑے سے آپ اس عمر میں پہنچے، کھلونوں سے کھیلنے کے قابل ہوئے، تو آپ کو دے دیے گئے. ایک عمر کا ایک حصہ اپنے کھلونوں کے ساتھ گزارا ہے. ممکن ہے ابھی بھی محفوظ رکھے ہوں گے، عموماً عورتیں محفوظ رکھتی ہیں، لڑکیاں وہ بڑی ہو کر بھی انہوں نے ایک بیگ بنایا ہوتا ہے جس میں اپنے بچپن کی یادداشتیں، لڑکے نہیں کرتے، عموماً نہیں کرتے، لیکن ممکن ہے آپ کا بھی کوئی کھلونا بچپن کا یا تصویر اس کی ہو، اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ میں ہی تھا اور یہ میری مصروفیت تھی، میرے شب و روز اس کے ساتھ گزرتے تھے، یہ میرا ہم و غم تھا، اس کے لیے میں روتا بھی تھا، اس کے لیے میں ہنستا بھی تھا، اس کے لیے میں احتجاج بھی کرتا تھا، اس کے لیے مطالبات بھی کرتا تھا، اس کی خاطر اب میں کھانا نہیں کھاتا تھا، کھلونا دیا جاتا تھا، اس کی خاطر میں کھانا بھی کھا لیتا تھا، مجھے منانے کے لیے یہ دیا جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا یہ دیا جاتا تھا، بہلانے کے لیے یہ دیا جاتا تھا. ایک عمر ہماری ان کھلونوں کے ساتھ گزری ہے. وہ زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد تبدیل ہو گیا عرصہ، اور دلچسپی آپ کی اس میں ختم ہو گئی، اور نئی چیز اس کی جانشین ہماری زندگی کے اندر آ کر داخل ہو گئی، اور ایک عمر کا ایک حصہ اس نے ہمارا مصروف رکھا، مشغول رکھا. اور اسی طرح کرتے کرتے کہ قرآن نے 5 سٹیپ ذکر کیے ہیں انسان کی زندگی کے اور انسان کی مصروفیتوں کے، مشغلوں کے. 5 سٹیپ، 5 کام. خوب یہ قرآن کریم میں ڈھونڈیں یہ آیت کہاں ہیں اور کون سے 5 سٹیپ ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہے. تلاش کریں کہ آیا میں اس قرآنی ترتیب جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ اس عمر میں یہ ہوتا ہے، اس عمر میں یہ ہوتا ہے، اس عمر میں یہ، منفی ہیں البتہ وہ سارے سٹیپ. یعنی انسان اس عمر میں لہو میں مبتلا ہوتا ہے، اس عمر میں زینت میں. ایک عمر قرآن نے ذکر کی ہے جس میں صرف اپنے آپ کو بنتا ٹھنتا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، سوٹ کیسے ہونے چاہیے، شرٹ کیسی ہونی چاہیے. اب کھلونے نہیں چاہیے، اب تزئینات، آرائش، ڈیکوریشن اپنے بنانے میں لگا رہتا ہے، صبح و شام گھنٹوں سرمایہ بھی اسی کے اوپر لگاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آرائش کا مشغلہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان لالچ میں آ جاتا ہے. اب لالچ آ گئی، اب پیسے کماؤ، جمع کرو، بٹورو. جو مریض آتا ہے، مریض نہیں بھی آپریشن کر دو اس کا، تاکہ فیس تو لینی ہے نا اپنی. اس یہاں لاہور سے ہم نے، یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے، ہمارے اپنی دوست عزیز یہیں اوزے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو یہاں لاہور میں کسی ڈاکٹر نے شک میں ڈال دیا کہ آپ کے دماغ میں ٹیومر ہے. تو یہ
بہت پریشان ہو گئے، بلکہ یہاں آ کے وصیتیں کرنے لگے کہ میں ابھی چند دنوں کا مہمان ہوں، میرا جنازہ ادھر پڑھانا، مجھے دفن ادھر کرنا، اس طرح والدین کو بھی پریشان کیا، ہمیں بھی۔ تو ہم نے انہیں بھیج دیا کراچی کہ وہاں جاؤ، وہاں ذرا بہتر صورت حال ہے۔ تو کچھ دوستوں کو کہا کہ انہیں جا کے صحیح طریقے سے تسلی سے چیک کرانا۔ ایسا ہی ہوا، وہ گئے 2-3 جگہ، انہوں نے ان کے پھر ٹیسٹ کروائے تو سب میں کلیئر آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بالکل ٹھیک ہیں، یہ فٹ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر صاحب جن کو انہوں نے جا کر اپنی رپورٹس اور ساری دکھائیں اور ان میں سب میں نیل لکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہے ان کو، انہوں نے بھی کہا، کہنے لگے اس طرح دیکھ کر کہ آپ کو ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے پھر بھی آپ آپریشن کرا لیں۔ کیوں میں آپریشن کرا لوں جب مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا خطرناک آپریشن میں کیوں کرا لوں؟ کہنے لگے باہر کیف آپ کی مرضی ہے، کرا لیں تو بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے یہ عمر لالچ کی عمر ہے، اس میں انسان آ کے فقط بٹورتا ہے، اور جو جمع کرتے پھر اس کو استعمال کرنے کی مہلت نہیں ہوتی اس کے پاس۔ خزانہ بھرتا ہے، پھر اس کے بعد گزر جاتا ہے دوسروں کو دے کر۔ یہ درجات انسان کی عمر کے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ پہلا سوال یہ سوچنا ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن، خدا اس انسان پہ رحمت کرے جسے 3 سوالوں کا جواب آتا ہے۔ اصل ہم یہ 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے پیدا ہوئے ہیں۔ رحم اللہ امرأن علم من این و الی این و فی این، کہاں سے آئے ہو، کس کے لیے آئے ہو، اور اس وقت کہاں ہو۔ یہ 3 سوالوں کے جواب اگر جانتے ہو، خدا رحمت کرے آپ پر، یعنی آپ رحمت خدا کے مستحق ہیں، لائق ہیں و سزاوار ہیں اگر یہ 3 چیزیں کلیئر ہیں آپ کے لیے۔ لیکن عزیزان، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب آتا ہے، انہی 3 کا جواب نہیں آتا۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں آئے، کہاں سے آئے، اس دنیا میں کیوں لائے گئے۔ یہ جو فرضیے ہمیں نظریہ قرار دے کر پڑھائے جاتے ہیں درست نہیں ہیں، یہی گمراہی کا سبب بنتے ہیں کہ ہم اتفاقاً آ گئے، ہم مادے کے اسی پروسیس کے نتیجے میں، تغیرات کے نتیجے میں حیات بڑھتی یہاں آ گئی، انسان تکامل ہے، انواع کے تکامل کا نظریہ ہے فلاں۔ نہ، قرآن کریم میں فرمان ہے اللہ کا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، مستقل مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کرامت دی ہے اس کو، اور اس کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو کائنات میں پیدا کیا اور عقل دی ہے۔ انسان خود سوچے کہ تمام عالم میں مجھے سب سے زیادہ سمجھدار مجھے بنایا گیا ہے، ہاتھی کا جثہ زیادہ دیا گیا ہے لیکن کھوپڑی خالی ہے اس کی، اس لیے ہاتھی انسان کو تسخیر نہیں کرتا، انسان ہاتھی کو تسخیر کر لیتا ہے۔ یہ چیز جو اللہ نے دی ہے، نایاب عقل، اس سے کام لیں۔ فقط اسی سے اگر ہم سوچیں، جیسے رسول باطنی کہا گیا، حجت باطنی، انسان ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے۔ مقصد میری خلقت کا کیا ہے؟ زندگی جو مجھے زندگی دی گئی، یہ کس کے لیے دی گئی؟ یہ ایام عمر، یہ 60-70 سالہ زندگی جو ہمارے ملک میں ایوریج ہے، یہ کیوں دی گئی؟ یہ ہدیہ کیوں دیا گیا؟ یہ مہلت مجھے کیوں دی گئی؟ اسی کے لیے دی گئی جو کچھ کر رہا ہوں یہی کرنے پیدا ہوا تھا، یا نہ کچھ اور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ چونکہ میں کسی ارادے کا نتیجہ ہوں، ارادے سے پیدا ہوا ہوں، علم سے پیدا ہوا ہوں، اتفاق سے نہیں پیدا ہوا، اللہ کے ارادے سے میں پیدا ہوا ہوں، مخلوق ارادہ خدا ہوں، مخلوق علم خدا ہوں۔ جب اللہ نے علم و ارادے سے مجھے پیدا کیا ہے، میرا کوئی مقصد بھی رکھا ہے اللہ نے، اس کو پہلے تلاش کرنا۔ جب وہ مقصد نشاندہی ہو جائے، پھر اس مقصد کو پانے کے لیے سفر کرنا، اہتمام کرنا کہ یہ میرا مقصد زندگی ہے، اس تک مجھے پہنچنا ہے، اس مقصود تک پہنچنا ہے، ہر ممکنہ طریقے سے مجھے اس مقصود تک پہنچنا ہے، چونکہ اسی کے لیے خلق ہوا ہوں میں۔
پھر سمجھ آ جائے گی الا اینا، میں کہاں سے ہوں اور کہاں کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو ہر انسان پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر انسان پر واجب ہے یہ علم حاصل کرنا۔ نہ انفارمیشنز، علم، آپ خود دو لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، انفارمیشنز اور نالج۔ نالج اور چیز ہوتی ہے، انفارمیشن اور چیز ہوتی ہے۔ آپ بہت ساری انفارمیشنز لے کر جائیں لیکن نالج کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ نالج اور چیز ہے انسان کے پاس، علم الگ حقیقت کا نام ہے، معلومات الگ چیزیں۔ معلومات بٹورتے ہیں۔ میں یہیں سے یہ نقطہ بیان کر دوں کہ اس خطر کی طرف بھی ایک نہنگ اور جو ہمارے صدف کا شکاری ہے وہ یہاں کا نظام تعلیم ہے، کاذب بنیادوں پر بنا ہوا نظام تعلیم، جس نے وہ ابھی دیکھیں نا کتنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں اسکینڈل۔ یہ ایگزیکٹ جو انسٹیٹیوشن تھا جس نے پورا عالمی دنیا میں کوہرام برپا کر دیا، اس نے کاذب آتش اور کاذب پیاس بجھانے کا مواد، انہوں نے ڈگریاں، یہ کاذب بنیادیں ہیں۔ ذرا ڈگری اگر ہدف ہے ہمارا اور یہ تعلیم بھی ڈگری دلواتا ہے، علم تو کنارے پہ رہ جاتا ہے، سائڈ پہ رہ جاتا ہے۔ میں رات کو ایک پڑھ رہا تھا، یہ پاکستان کے بارے میں نہیں، کسی اور ملک کے بارے میں، کہ ایک یونیورسٹی ٹیچر نے، یہ کل ہی پڑھا میں نے، کہ اس نے بیان دیا کہ میں اب سے تھیسز میں، پی ایچ ڈی یا ماسٹر لیول کے ایم فل کے تھیسز میں کسی کا بھی رہنما استاد نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سب کے سب جو بن رہے ہیں یا بنایا جا رہا ہے، ان کو یہ بالکل علم سے خالی ہیں یہ لوگ، انہیں علم کا پیاسا نہیں بنایا جاتا، انہیں سند، ڈگری، مدرک کا جستجوگر بنایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر ممکنہ طریقے سے یہ سند حاصل کرنی ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، علم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک آفت ہے کہ ہم ایک ایسے تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہیں جو جھوٹی بنیادوں پر ہے۔ ایک تو کمرشل ہو گیا ہے، محض درآمد کا ذریعہ ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں طرف ہی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ بچہ جاتا ہے، پہلے اسکول فیس اتنی ہے، پھر اسکول سے آ کے اتنا ہی ٹائم دوبارہ اسی ٹیچر کے پاس پھر اکیڈمی میں پڑھتا ہے، اور ہر اسکول نے اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے ساتھ۔ اسکول ٹائم پہ ان کو ورزش کراتے ہیں، کیک وغیرہ کھلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، جوک سناتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھنے کے لیے اکیڈمی میں آنا، الگ سے فیس لے کر آنا۔ یہ تعلیمی نظام ہے ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی ذرا جوک نہیں ہے، ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اس طرح کی تعلیمی نظام سے ہم وابستہ ہیں، نہ ہدف بتاتا ہے، نہ مقصد بتاتا ہے، نہ اس کا فلسفہ ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی جڑیں ہیں اس کی، نہ جہت دیتے ہیں۔ ہدف قوم کا بھی اور تعلیمی نظام کا یہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا ہدف کیا ہے جی؟ کچھ پڑھا دو ایسا جاب مل جائے۔ وہ بھی کہتے ہیں ہمارا کام بھی یہ تمہیں اتنا بنا دوں کہ تمہیں کچھ نہ کچھ جاب مل جائے، بس۔ یہ تو کوئی ہدف نہیں ہے تعلیم کا۔ تعلیم کا ہدف تسخیر کائنات ہے، تعلیم کا ہدف تسخیر جہان ہے، تعلیم کا ہدف بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ دو کف، علامہ اقبال کے بقول، دو کف جو نہیں ہے۔ خصوصاً یہ شعبہ علم دین و علم ابدان، ان کا ہدف ہرگز دو کف جو کی روٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ محض انسانیت کے لیے ہیں، یہ فقط انسانیت کے لیے ہیں، یہ فقط تحفظ انسانیت کے لیے ہیں، یہ بقاء انسانیت کے لیے ہیں۔ ان کو فرائض میں شمار کیا گیا ہے، ان کو اور درجہ، علوم کے اندر بھی ان کا الگ درجہ ہے، دوسرے علوم سے ہٹ کر ہے۔ ان کے اندر ایک تقدس ہے، ان دونوں کے اندر۔ جو تعلیم آپ پا رہے ہیں، یہ تعلیم آپ کو ایک مہارت عطا کرے گی، اور اس مہارت کے ذریعے آپ بہت ساروں کی خدمت کریں گے، نجات دیں گے، جانیں بچائیں گے، بہت سارے خاندانوں کو آسودہ کریں گے، بہت ساری زندگیاں بچائیں گے۔ یہ ہوگا
جیسا کہ آپ کے پیش رو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ خود بھی خطرے میں رہیں گے. یہ خطر جس کو جتنا زیادہ موقع ملتا ہے اتنا خطر بھی زیادہ ہے، اس کا خطرہ بھی اس کا بڑا ہے. لیکن جو آپ کے مد نظر ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بہترین ڈاکٹر جو جب سے اس نے پڑھا ہے اور عملی زندگی میں قدم رکھا ہے تو ممکن ہے ہزاروں جانیں اب تک بچا چکا ہو، ممکن ہے ہزاروں لوگوں کو مہلک بیماریوں سے بچا چکا ہو، ممکن ہے یہ تنہا ایک پوری ملت کی نجات کا باعث بن گیا ہو، ایسی وباؤں سے اور ایسی مہلک چیزوں سے نجات کا سبب بن گیا ہو. یہ توفیقات ہیں، خدا دے سکتا ہے. اگر ہم یہ سب کر لیں، مثلا آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب فرداً یہی کام کریں. لیکن وہ 3 سوالوں کا جواب اپنی جگہ باقی ہے. یہ کام آپ کا اس کی تلافی نہیں کرتا. آپ بہترین ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ ساری دنیا کا علاج کریں، لیکن یہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، مقصود میں کیوں پیدا ہوا، کس نقطے پہ جانے کے لیے پیدا ہوا، وہ سوال ابھی باقی ہے. بھلے یہ میری خدمت تھی، یہ میری صلاحیتیں تھیں، یہ میری سروسز تھیں، یہ میرا عمل تھا، میں نے کہاں جانا تھا، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میرا مقصد خلقت کیا ہے، وہ ابھی سوال تشنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں اپنے کام میں کہ وہ سوال بھول ہی جائے. یا ایک ڈاکٹر کا ماجرا ہے، میں نے پہلے بھی کچھ ڈاکٹرز کو سنایا، انہیں پسند نہیں آیا، لیکن امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ مطلب. اور بڑا سبق آموز ماجرا ہے وہ یہ ہے، آپ نے نام سنا ہوا ہے عطار نیشاپوری کا، شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری. بہت جید شخصیات میں سے ہیں، عرفاء میں سے ہیں، اعلیٰ درجہ. اس شخص کا یہ اتنا عارف بننا اور بہت اعلیٰ مقام عرفان میں پانا، اس کا ایک ماجرا نقل کیا جاتا ہے تاریخ میں. وہ یہ ہے کہ ایک درویش، عطار کہتے ہیں دوائیں بنانے والے کو، عربی فارسی میں عطار، جو جڑی بوٹیوں سے اور ان چیزوں سے وہ کش کر کے دوائیں بناتا ہے. آج آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی فارمیسیوٹیکل. خوب، یہ اس کا یہ شعبہ تھا، اور طبیب بھی تھا، دونوں کام کرتا تھا. خود دوا ساز بھی تھا عطار، اور طبیب بھی تھا ساتھ، بڑا ماہر و حاذق طبیب تھا. اور اس کی دکان بہت چلتی تھی، شہرت پورے عالم میں تھی، جہاں تک قرب و جوار میں لوگ علاج کے لیے اسی کے پاس آتے اور کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. ایک دن ایک درویش اس کی دکان کے سامنے، کلینک کے سامنے آگے کھڑا ہوا. اس نے دیکھا رش لگا ہوا ہے، لائنیں، عورتیں، مرد، اور اندر بہت بڑا مثلا کاروبار ہے. وہ کھڑا رہا درویش دکان کے باہر، اور عطار مریضوں کو چیک کر رہے ہیں اور دوا دے رہے ہیں. اور پھر رش ختم ہوتا ہے تو باہر دیکھا کہ ایک درویش کھڑا ہوا ہے. اسے پوچھا بھئی کیوں، بیمار ہو، دوا لینی ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں لینا. کہا کیوں کھڑی ہو؟ کہا ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں، آپ کا مزاحم تو نہیں ہوں، آپ ادھر ہو، میں ادھر باہر گلی میں کھڑا ہوا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہا. تو باہر کے عطار نے کہا ایسے کوئی دماغ خراب ہے یہ. کہا ٹھیک ہے، کھڑے رہو. پھر وہ مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور دوبارہ یہی عمل. چند گھنٹوں کے بعد پھر رش ختم ہوا، پھر دیکھا وہ وہیں اسی طرح کھڑا ہوا ہے. پھر عطار کو غصہ آیا، بھائی کیوں کھڑے ہوئے آپ، کوئی چیز چاہیے، پیسے چاہیے، کھانا چاہیے؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی زمین پہ کھڑا ہوا ہوں، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اس نے کہا آخر مجھے تنگ کر رہے ہو آپ، یہ گھور رہے ہو مجھے میرے کام میں. باہر کے 3 دفعہ یہ تکرار ہوا. شام ہوئی، اور شام کے وقت آخری وقت عطار کو بہت غصہ آیا، آ کر اسے ڈانٹا کہ یہاں سے چلے جاؤ. اب شاید یہ بھی کہا ہوگا ورنہ پولیس کو خبر کرتا ہوں میں، معلوم نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، دھمکی دی کہ چلے جاؤ یہاں سے. اس نے بھی بہت جرأت سے کہا کہ بھائی میں اللہ کی زمین پہ کھڑا ہوا ہوں، تو اپنا کام کر، میں تیرے مزاحم نہیں ہوں، تجھے کچھ بھی نہیں کر. آخر اس نے غصے میں آ کے یہ کہا کہ تو چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو جو صبح سے کھڑا ہوا ایسے گھور رہا ہے تو مجھے. اس درویش نے کہا میں اس بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مرے گا کیسے.
عطار نے غصے میں کہا کہ جیسے تو مرے گا ایسے میں بھی مر جاؤں گا. کہا ایسے نہیں مرے گا تو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تیرا مشغلہ دیکھ رہا ہوں, تیری مصروفیت دیکھ رہا ہوں, تیرا انہماک دیکھ رہا ہوں, تو ایسے نہیں مر سکتا. کہا مر جاؤں گا, آپ دیکھ لینا. ایسے غصے میں بار کے تلخی ہو گئی دونوں کی. ڈانٹ کے عطار پھر دکان پہ آ گئے. وہ درویش وہیں لیٹ گیا, چادر اوڑھنی اوپر اوڑھ کے لیٹ گیا وہاں. عطار نے رات ہوئی دکان بند کی. جاتے ہوئے غصہ تو تھا ہی, لیکن جاتے ہوئے کہا کہ درویش ہے, بے وطن ہے, پردیسی ہے, کھانا نہیں کھایا. اگرچہ تھوڑی میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی, یہ کیا, لیکن چلو میں اس کو کھانا تو کھلا دوں. جا کر اسے ہلایا کہ اٹھو بھائی, کھانا بھی نہیں کھایا تم نے, اٹھو میں کھانا کھلاؤں تمہیں. ہلایا تو وہ ہلتا نہیں تھا. وہ اس کے چہرے سے چادر ہٹائی, دیکھا وہ مر گیا, زندہ نہیں ہے. طبیب تھا, ظاہر نبض دیکھی, کہا تو مرا ہوا ہے یہ. اور عطار کو فوراً گھنٹی بجی. اس نے مجھے کہا تھا کہ تو میری طرح نہیں مر سکتا, تو نہیں مر سکتا میری طرح, تو بہت مشکل مرے گا. موت مشکل و آسان کیسے ہوتی ہے پہلے یہ دیکھ لیں. موت ناف کاٹنے کا نام ہے. ناف, بچہ جب پیدا ہوتا ہے, کیونکہ بچہ ہم کئی دفعہ مرتے ہیں, مرنے سے نہیں ڈریں. جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو ناف کے ذریعے ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ دائیا پہلا کام وہ ناف کاٹتی ہے اس کی. اگر ناف نہ کاٹے, ناف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لنک, اندر کی دنیا سے, سابقہ جہان سے رابطہ. یہ کٹے گا تو نئے جہان میں زندگی کے قابل ہوگا. اگر پچھلی دنیا سے رابطہ نہ کٹے, اگلی دنیا میں جانے کے قابل نہیں. اور یہ تو طبعی طور پر ہوتا ہے رابطہ, حیات کے لیے لازمی ہے. دنیا میں آ کر ہم خود اپنی ناف کئی چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں. جتنے تعلقات ہیں ہمارے, جتنے شوق ہیں ہمارے, جتنی محبتیں ہیں ہماری, جتنے عشق ہیں ہمارے, یہ سب ناف ہیں. موت انہی کو کاٹنے کا نام ہے. اسرائیل کا اور کوئی کام نہیں ہے. اسرائیل آ کر قبض روح کرتے ہیں. قبض روح کا مطلب کیا ہے؟ بعضوں کو اسرائیل آ کر کہتے ہیں اوہ ہو یہ تو بہت سخت کام ہے, یہ تو لاکھوں اس نے لنک بنائے ہوئے ہیں, یہ سارے کینچی سے کاٹنے پڑیں گے. سخت موت ہے. لیکن بعضوں کی موت بہت آسان ہے. اسرائیل آ کر اس کو مبارک کہتے ہیں کہ بندہ خدا, تو پہلے ہی سب کچھ کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے, تیرا تو پہلے ہی کوئی تعلق نہیں ہے, تو پہلے ہی آمادہ ہے. امام خمینی کے ایام رحلت ہیں. امام نے اپنی وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک مطمئن دل کے ساتھ, آرام روح کے ساتھ, اور ایک شاد و خوشحال قلب کے ساتھ آپ امت سے رخصت ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یعنی اسرائیل کو مشکل نہیں پیش آئی امام خمینی کو لے جانے میں. کیوں؟ کہ یہ شخص جس کا معنوی اقتدار, سیاسی اقتدار, دنیاوی اقتدار, ہر چیز کے اوپر اس کا تسلط تھا, لیکن اس کا قلبی تعلق فقط خدا سے تھا, کسی اور چیز سے نہیں تھا. اتنی آسانی سے دنیا سے چلا گیا. یہ تعلقات کاٹنا موت ہے. وہ عطار نے کہا کہ یہ تو میں تو ایسے نہیں مر سکتا جیسے یہ مرا ہے. اسی دن کلینک بند کیا عطار نے, اور اس معرفت کے پیچھے چلے گئے جس سے غافل تھے. علم ابدان میں مجتہد اعظم بنا عطار, نام ہی عطار پڑ گیا, لیکن وہ معرفت جو اس شخص نے متوجہ درویش نے کروائی, پتہ چلا وہ نہیں ہے میرے اندر. اور اس دن سے وہ معرفت حاصل کی عطار نے, اور پھر اس کے بعد عطار خود مرشد بن گئے, دوسروں کو یہ راستہ دکھانے والے. یعنی مقصد زندگی, مقصد حیات. عزیزان, ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اس زندگی کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. وسائل زندگی چاہیے تاکہ زندگی آسودہ گزرے. لیکن یہ آسودہ زندگی کس کے لیے گزرے, مقصود کیا ہے, اس معرفت کی بھی ضرورت ہے ہمیں. اس کے لیے اہتمام کرنا ہے ہمیں. وہ ہے آئیڈیالوجی, وہ ہے دین. انسان کو دین سکھاتا ہے کہ مقصود تیرا زندگی کا کیا ہے. البتہ ایک امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کے 3 طرح کے دین ہیں. ایک مخلوط دین جو دین و غیر دین ملا ہوا ہے, اور ایک ہے
کریم نکلا ہوا دین، جس دین سے کریم نکال لی گئی ہے، تنگ نظری کا دین، ایک رسوماتی دین، اور ایک خالص دین اسلام ناب۔ ہمیں مقصود زندگی مخلوط دین نہیں بتاتا، رسومات انسان کو مقصد زندگی نہ بتاتی ہیں نہ پہنچاتی ہیں۔ کسی دنیا کی رسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کو مقصد زندگی تک پہنچا دے، محال ہے، ناممکن ہے، نہ آج تک کوئی پہنچا ہے، اس طریقے سے نہیں جا سکتے۔ وہ تسکین کے لیے، ہمارے احساسات کی تسکین کے لیے رسومات ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک احساسات کا ایک اچھا خاصا شعبہ ہے، اور آپ کو زیادہ سروکار ہوگا اس سے۔ آپ جس مریض کو علاج کرنا چاہیں گے، یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر صرف عقل ہے، نہ، عقل سے زیادہ قوی اس کے جذبات ہیں، اور جذبات جیسے اس کے اندر احساسات ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ احساساتی طور پر نارمل ہوا تو آپ کے سامنے بات مانے گا، یا جذباتی طور پر معتدل ہوا تو آپ کی بات مانے گا، ورنہ ایک جذباتی احساساتی شخص جو ہے وہ فزیکلی علاج کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا، نہ اثر کرتی ہے دوا اس کے اوپر، علاج مؤثر نہیں ہوتا۔ اس پہلو کو حتماً نظر میں رکھیں کہ ہم خود انسان ہیں، پتہ ہے ہمارے اندر یہ چیزیں احساسات ہیں۔ احساسات پیاسے ہو جاتے ہیں، جب احساسات پیاسے ہو جائیں ان کو سیراب کرنا ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ کچھ لوگ احساسات کو گناہ سے سیراب کرتے ہیں، کچھ تفریح سے سیراب کرتے ہیں، کچھ رسومات سے۔ تینوں کام ایک ہی ہے۔ مثلا مجروح احساسات، تھکے ہوئے احساسات، خستہ احساسات کیا کریں؟ اب چلیں پکنک کرتے ہیں جا کر، تھوڑی سی تسلی ہو۔ یا پریشان آدمی، غمگین آدمی کیا کریں؟ اب تھوڑی سی جا کے بات چیت، گپ شپ لگائیں، اس کو کچھ کھلا دیں، کچھ اس کو اوٹنگ کے لیے لے جائیں۔ یہ اس کے احساسات کی تسکین ہے۔ پریشان آدمی کو آپ نوٹ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بات ایسی کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ جیسے عموماً گھریلو مسائل میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسری چیزوں سے گھریلو مسائل حل کریں۔ مثلا میاں بیوی کا جھگڑا تو پنچایت کے ذریعے حل کرتے ہیں، یا اس کے باپ کو کہتے ہیں جی اپنی بیٹی کو بتاؤ ذرا، اس کو سمجھاؤ، وہ اپنے سالے کو فون کریں گے، اس کو سمجھاؤ، یہ تنگ کرتی ہے۔ بھائی یہ نہ سسر ٹھیک کر سکتا ہے، نہ سالہ ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بہنوئی ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ خرابی احساسات مجروح ہونے سے ہوئی ہے۔ یہ سب کو چھوڑ کے ایک جملہ بیوی کو ایسا کہو اس کے احساسات کو تسکین مل جائے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ٹیکنیک سیکھو آپ۔ ہر چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ گاڑیاں جب کرتے ہیں نا، پانے چابیاں بنی ہوئی ہیں نمبروں والی، 9 نمبر کی چابی، 12 نمبر کی چابی، 14 نمبر کی چابی، آپ ہر چابی ہر پیچ کو نہیں لگا سکتے، اس کا سائز دیکھیں، خرابی کیا ہے تاکہ وہی پانا لگاؤں اس کو، وہی چابی۔ ایک احساساتی جملہ زندگی کی الجھن کو ٹھیک کر سکتا ہے، ایک احساساتی جملہ۔ رسومات یہ کام کرتی ہیں، انسان کے احساسات کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں رسومات انجام دے کے لوگ کتنے شادمان، کتنے مفرح، کتنے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں ساری تھکاوٹ دور ہوگی۔ کیوں کہ رسومات نے احساسات کو تسکین پہنچائی۔ رسومات معرفت نہیں دیتی، رسومات مقصود زندگی تک نہیں پہنچاتی، معرفت پہنچاتی ہے۔ اسلام ناب و دین ناب، جس کے اندر معرفت موجود ہے۔ قرآن معرفت عطا کرتا ہے۔ آپ بہترین شعبہ انتخاب کیا آپ نے علوم میں، لیکن اس شعبے کے اندر اپنے مقصود زندگی کو بھولنا نہیں ہے، نہ تعلیم کے دوران اور نہ تعلیم کے بعد۔ تعلیم کے دوران بھی چونکہ والدین بھی ہم کہتے ہیں صرف پڑھنا ہے تو نے، باقی کوئی نصیحت کرنے والے ملتا ہے، کہتا ہے کہ جوان پڑھو، تمہاری پڑھائی کا وقت ہے، باقی سب کو چھوڑ چھاڑ دو، آپ بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تمہارا کام صرف امتحان پاس کرنا ہے۔ یہ غلط نصیحت ہے، یہ نامناسب نصیحت ہے۔ تعلیم کے زمانے میں وہ کام مت کرو جس سے تعلیم کا حرج ہوتا ہے، لیکن وہ کام جس سے زندگی کا حرج ہوتا ہے، جس کو چھوڑنے سے، وہ تعلیم کے زمانے میں بھی لازمی ہے۔ آپ کو تعلیم کے زمانے میں کئی فرائض بجا لانے ہیں، تعلیمی فرائض، سماجی فرائض،
گھریلو فرائض اور دینی فرائض، یہ ذمہ داریاں ترک نہیں کرتی۔ آپ دنیاوی نظام تعلیم میں جا کر دیکھیں، وہ بچوں کو سوشل بناتے ہیں، پہلی کلاس سے سوشل بناتے ہیں، کہ وہ بچہ اگر جو صرف تعلیم پہ لگا ہوا ہے کتابی کیڑا، اب بعض ایسے ممالک ہیں کہ جن کے نظام تعلیم میں اس بچے کو بیمار سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایڈوائزر رکھا ہوتا ہے، اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ کتابی کیڑا نہ بنے۔ کتابی کیڑا سے مراد یعنی اور کچھ بھی نہیں کرنا، فقط نہ ٹی وی دیکھنا ہے اس نے، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے اس نے، نہ کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے، نہ کسی کے سوگ میں جانا ہے، نہ کوئی مذہبی کام میں جانا ہے، نہ نماز میں جانا ہے۔ کیوں جی؟ میں پڑھ رہا ہوں، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر بن کر بھی کسی کام نہیں آئے گا جو غیر ذمہ دار ہے۔ میں انجینئر بن رہا ہوں، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ بعض ماں باپ ہیں، حالات ملکی ایسے ہیں کہ انہیں کرنا پڑتا ہے، ایسی نصیحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ خبردار آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی اور فالتو کام نہیں کرنا۔ وہ جو ان کے کھٹکے ہیں وہ نہ کریں، ہم اس طرف نہ جائیں، ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں، ان گروپوں کا حصہ نہ بنیں۔ لیکن ذمہ داریوں سے فرار نہیں کرنا۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں والدین بیمار ہیں اور ان کی عیادت بھی نہ کریں ہم۔ کیوں جی؟ میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ بن رہے ہو آپ، لیکن ان کی عیادت بھی کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کا حال احوال بھی پوچھنا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والے ہاسٹل کے ساتھ والے روم میں آپ کا ساتھی بیمار ہے، وہ آپ کہیں میں تو پڑھ رہا ہوں، میں نے امتحان پاس کرنا ہے، تو انسانیت کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ ذمہ داریاں ہیں انسان کی متعدد، اور ایک ٹائم پر وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ آپ پڑھیں اور حق ادا کریں پڑھائی کا، اسی طرح آپ اپنی جو سوشل ذمہ داریاں ہیں، تعلیم کے ساتھ جو سازگار ہیں، تعلیم کے ساتھ جن کی ہم آہنگی ہے، وہ بھی خود سے لیں، اپنے دوش پر خود سنبھالنے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم، اپنی یہ معرفت بڑھائیں جو آپ کو مقصد زندگی سے آشنا کرے۔ اگر ہمیں مقصد زندگی نہ ملا اور ہم بہترین پیشہ ور بھی بن گئے تو ہم خسارے میں گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بعض بہت کچھ کر کے بھی خسارے میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول بتاؤں ایسے دیوالیہ لوگ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن آج ان کا پلڑا خالی ہے، آج ان کے عمل میں کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہلکے سبک کام کیے، سرسری دکھاوے کے کام کیے، اور بنیادی کام انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ جب بھی طلاب سے موقع ملتا ہے گفتگو کا، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں، وہ فریضہ سمجھتا ہوں اپنا، کہ عزیزان آپ اپنی اس میدان، علمی میدان کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنایا ہے، اور بعد میں اسی میں انشاءاللہ آپ نے اپنے پیشہ ورانہ خدمات بھی انجام دینی ہیں، لیکن آپ کا اصل زندگی کا میدان وہ دوسرا ہے۔ یہ اس کی سپورٹ کے لیے ہے، یہ میدان ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے وسائل اس کے ذریعے سے حاصل کرنے ہیں۔ زندگی کس کے لیے کرنی ہے اس طرف بھی دھیان دینا ہے۔ یہ نہ ہو جائے کہ وسائل زندگی میں لگے رہیں اور خود زندگی کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یا مقصود زندگی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں، علمی و عملی زندگی میں پروردگار کامیابی عطا فرمائے، اور آپ جو کفیل ہیں لوگوں کی صحت و سلامتی کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر و بلا سے تعلیم کے دوران و تعلیم کے بعد ہر قسم کے شر و بلا سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ خوب، جو باقی وقت ہے اس میں استفادہ کرتے ہیں آپ کے بیانات سے۔ خوب، پہلا سوال ہے کہ برما کے حالات کے حوالے سے آگاہی دیں اور انٹرنیشنل افیئرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں، خصوصاً ترکی کی امداد کے حوالے سے۔ خوب، برما میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان جو برما کے اندر موجود ہیں، رونگیا یا رونجیا جن کو کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر بنگالی نژاد ہیں، بنگالی نسل کے لوگ ہیں، لیکن برما کے باشندے ہیں۔ جو جب ایک تھا یہ سارا
سب کانٹیننٹ جب ایک سرزمین تھی تو ظاہر ہے وہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں یا ایک نژاد دوسرے علاقوں میں آباد ہوتی رہی ہے. جس طرح ابھی مثلا پٹھان قوم انڈیا کے اندر کتنے پٹھان ہیں اس وقت آباد ہیں. پشتو نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، لیکن نژاداً پٹھان ہیں. تو ان کو انڈیا کہے کہ تم جو نکل کے یہاں سے KPK میں چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ. یہ ایک نجات پرستانہ عمل ہے جو برما میں شروع ہوا ہے. اور ایسا مذہب و قوم جن کے اندر جانوروں کو تکلیف دینا منع ہے اور نہیں دیتے، ان کے اندر یہ شدت پسندی اور یہ حس پیدا ہوئی ہے جس میں انہوں نے انتہا درجے کا ظلم ان لوگوں پر کیا ہے. اصل جو جنگ ہے وہ مذہبی نہیں ہے، نژادی ہے، قوم پرستانہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنگالی نژاد لوگ ہیں، برمی نژاد نہیں ہیں، سنہالا نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ جائیں، ان کی یہ سرزمین نہیں ہے. جہاں بھی قوم پرستی، جس طرح بلوچستان میں بلوچوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلوچوں کی سرزمین ہے اور باقی سارے جائیں ورنہ ہم مار دیں گے، اور نکل گئے. ابھی اس وقت پنجابی اور اردو سپیکنگ بلوچستان سے کوئٹہ خالی ہو گیا ہے. یا جس طرح ہزارہ ہیں ان کو مثلا قتل کرتے ہیں، دونوں مل کر، قوم پرست بھی اور مذہبی دہشت گرد بھی. اس وجہ سے ایک گروپ مارتا ہے کہ شیعہ ہو، دوسرا مارتا ہے کہ تم بلوچ نہیں ہو. قوم پرستی کی بنیاد پر یہ ایشو شروع ہوا ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک تر یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا. نہ عالمی ادارے کر رہے ہیں اور نہ حکومتیں اور نہ دیگر مسلمان، بلکہ تمام ممالک نے برما کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. کوئی کسی قسم کا یادداشت نہیں بھیجتے، انہیں کوئی احتجاج نہیں کرتے. ترکی کی مدد کے حوالے سے ترکی خود ایک موضوع ہے. ترکی کا ہدف یہی تھا کہ ہیرو بنے. آپ دیکھیں گے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں، اور غزہ کے معاملے میں ترکی پیش غزہ کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں جاتا ہے. وہ پہلے حمایت یہ کہ آپ رابطہ کاٹ دو، آپ ان کا سفارتی تعلقات ختم کرو، تجارتی تعلقات ختم کرو. تمام دنیا میں اسرائیل کے تعلقات انڈیا اور ترکیہ میں سب سے زیادہ آئیڈیل تعلقات ان کے ان دو ممالک سے ہیں. اور اسرائیلی کمپنیاں ترک کمپنیوں اور انڈین کمپنیوں کے نام سے کام کر رہی ہیں. یہ ترکی کا جو کام ہے وہ ابھی شکست ہو گئی ان کو، اس نظریے کو جو وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ ترکی کو ایک دفعہ پھر عثمانی دور خلافت میں تبدیل کریں. رجب طیب اردوغان کہ ابھی الیکشن ہار گیا ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا اس کو شکست ہوئی ہے اس اپنے ہدف کے لیے جو وہ کرنا چاہ رہا تھا. ترکی ہیرو بننے جا رہا تھا، مثلا دوبارہ مسلمانوں کا ہیرو. اس لیے اول تو ایسی کوئی امداد ترکی کی طرف سے بھی نہیں گئی، صرف یہ ان کے اپنی میڈیا نے یا بعض لوگوں نے اس کو نشر کیا ہے. جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ نہیں گئی. ان کو ضرورت ہے کہ اگر مثلا ہے تو ترکی بلا لے ان کو، یہ جو کشتیوں میں بیچارے دربدر ہیں تو ان کو اپنے ایک صوبے میں آ کے بٹھا لے، ان کو جگہ دے دے، ان کو یہ مدد ہے. لیکن یہ نہیں کریں گے کبھی بھی. زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. یہ بحران عجیب صورت اختیار کر گیا برما کا لا تعلقی کے حوالے سے، کہ نہ انسانی بنیادوں پر ان کی مدد ہو رہی ہے، نہ اسلامی بنیادوں پر، نہ قومی بنیادوں پر. جتنے خیرخواہ ادارے ہیں ان سب نے ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. برما کے اندر پہلے سے ایک سیاسی کشمکش مدت پہلے سے چلتی رہی تھی. اس کو بہت میڈیا اہمیت دیتا تھا، مغربی دنیا اس کو بہت اہمیت دیتی تھی. برما کے اوپر چونکہ برما میں فوجی حکومت تھی اور اس کے مقابلے میں مغرب نواز طبقہ تھا جس کی لیڈر خاتون تھی، وہ سوچی، آنگ سان سوچی. اس نے بہت حمایت حاصل کی مغرب سے. اس وقت برما دنیا کے ہیڈ لائنز میں میڈیا میں آتا تھا، لیکن اس وقت بالکل اس کو نظر انداز کر دیا. اور تعجب یہ کہ ملیشیا اور انڈونیشیا دونوں اسلامی ملک ہیں، اور ان دونوں کی بندرگاہوں پر یہ بیچارے وہاں سمندروں میں تلف بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، اور ان کی امداد یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ واقعاً ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے.
یونیورسٹی اور کالج میں فحاشی کی وجہ سے معنویات اور روحانیت پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خوب میرا اشارہ یہی تھا کہ وہ نہنگ صدقام منہ کھولے ہوئے وہ یہی ہیں. چونکہ ایک تو مخلوط تعلیمی نظام ہے، آپ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہمارے جتنے ان میں مخلوط تعلیمی نظام ہے. یہ خود ایک بہت بڑا شر ہے و آفت ہے. اس میں عزیزان آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں، اور بچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دباؤ کے ذریعے سے بچائیں. چونکہ انسان جب پریشر میں ہوتا ہے تو بریک عموماً ناکام ہو جاتی ہے. لوڈ گاڑی ہو، لوڈ گاڑی مثلا روڈ ٹریلر ہو اور اترائی میں جا رہا ہو تو بریک پر بھروسہ نہ کرے کبھی بھی وہ، چونکہ لوڈ زیادہ ہے پیچھے. یہ موٹر وے پہ ایک رینج ہے نا، 60 رینج اترائی ہے، اور عموماً وہاں پر حادثات ہوتے ہیں. چڑھتے ہوئے نہیں ہوتے، اترتے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اترتے ہوئے بہت ہیوی لوڈ ہوتا ہے اس ٹرالر کے اوپر، اور ڈرائیور اس کا بریک پر بھروسہ کر کے آ رہا ہوتا ہے، اور بریک اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی، نہیں برداشت کر سکتی. آپ بھی بریک پر، اول تو بریک ہے ہی نہیں ہے، چونکہ بریک ہے تقویٰ، وہ لگوانا ہی بھول گئے. چونکہ سسٹم ہی ہمارا نہیں ہے کہ جو اس نسل کے اندر تقویٰ پیدا کرے. تربیتی نظام گھریلو، محلے کا، سماجی، تعلیمی کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے وہ اول تو بریک ہے ہی نہیں ہے سسٹم میں. پھر اگر چاہیں اپنے ایمان تقویٰ پر بھروسہ کریں، نہ کریں، چونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے اور پھر ایسا کھلا ماحول بھی ہے، شہوت انگیز ماحول ہے جو ہر طرف سے ابھارتا ہے انسان کی ان احساسات کو، شہوات کو، اس میں انسان کے اوپر اور لوڈ آ جاتا ہے، پریشر آ جاتا ہے بہت زیادہ. اس پریشر کو آپ نہ کہیں کہ میں ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اس کو تحمل کر لوں گا. کچھ ہماری سماجی رسومات ہیں غلط، ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی حد تک کر سکتے ہیں، اپنی ذات تک. اور وہ یہ کہ آپ سب اس ایج میں ہیں کہ شادی کریں. آپ شادی میں اگر رخصتی نہیں کرتے، بیگم گھر نہیں لا سکتے، نکاح کر لیں کم از کم آپ، تاکہ آپ کا ایک محرم رشتہ ہو جہاں پر آپ کو یہ لوڈ نہ پڑے، یہ پریشر نہ بنے اندر وجود میں. حتماً یہ کام کریں. ظاہر ماں باپ آپ کے تیار نہیں ہیں اس کام کے لیے. وہ تیار ہیں کہ آپ پہلے ڈاکٹر بنیں، پھر آپ تنخواہیں دیں، پھر پہلے ان کو حج کرائیں، پھر قرضہ اتاریں، چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں کریں، پھر جب آپ کے دانت گرنا شروع ہوں گے پھر آپ کی شادی کریں گے. یہ منصوبہ ہوتا ہے ہمارے گھر والوں کا. لیکن آپ انہیں سمجھائیں کہ وہ ساری ذمہ داریاں میں قبول کرتا ہوں اور ڈبل قبول کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کما کے دوں گا، لیکن آپ مہربانی کریں کہ یہ فریضہ انجام دیں. اگر باقاعدہ شادی پورے مراحل کے ساتھ نہیں ہوتی، حتماً نکاح کریں. آپ یہ والدین کے ذریعے ہی کریں، خود نہ کریں. یونیورسٹی میں نہیں کرنا، کالج میں نہیں کرنا یہ کام. وہ بہترین طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ وہی والدین جائیں، آپ بتائیں فلاں گھر میں جاؤ، یہ رشتہ اچھا ہے. رشتہ ڈھونڈنے میں بھی شکل و صورت کو معیار نہ سمجھو، بلکہ عقل، سمجھداری، درایت، سوجھ بوجھ، وقار، شخصیت کا، باشخصیت انسان کا انتخاب کرو، تاکہ آئندہ زندگی میں مشکل پیش نہ آئے. اور نظریاتی ہم آہنگی ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ چونکہ شادی سے پہلے، یہ ایک ایرانیوں کے اندر محاورہ ہے کہ 2 کاموں کے لیے 2 آدمیوں کو نہ بھیجو. ایک جب موٹر سائیکل، اب میں وہ گھوڑا ہے ان کے قدیمی ضرب المثل ہے، میں موٹر سائیکل کہہ رہا ہوں. اگر موٹر سائیکل خریدنی ہو تو بوڑھے کو نہیں بھیجو، چونکہ بوڑھا موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، چلائے بھی اس کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ جیسے کھڑی ہو یہ پسند کر کے لے آئے گا کہ ٹھیک ہے، فٹ ہے. یہ موٹر سائیکل لینی ہو تو جوان کو بھیجو، تاکہ وہ اس کو چلائے، کک مارے، ویلنگ کرے، ڈاج دے، تاکہ اس کے پتہ چلے صحیح ہے یا نہیں ہے. اور رشتہ مانگنے کے لیے کبھی جوان کو نہیں بھیجو، بزرگ کو بھیجو، چونکہ وہ بابصیرت ہوتے ہیں، انہیں تجربہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو جوان نہیں دیکھتے گھریلو ماحول میں یا اس شخص کے اندر، فرد کے اندر، وہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہماری توجہ نہیں ہوتی، جوانوں کی نہیں ہوتی، جا کے بس بات چیت دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت وہ بات چیت اچھی کر رہی ہیں یا شکل صورت ایسی ہے، بس فٹ ہے، ہماری طرف سے ٹھیک ہے. یہ نہ،
بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، گھریلو اخلاق دیکھیں اور فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ نامناسب انتخاب نہ ہو جائے۔ یہ رائے حل ہے آپ کے پاس کہ حتماً یہ کام کریں آپ عزیزان، تاکہ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ آسودہ ذہن کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ ساتھ وہ دوسرا پہلو رکھیں، چونکہ معنویت کے ماحول سے انسان دوسرا یہ اس سے تھوڑا کم درجے کا اثر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک معنوی ماحول سے مربوط رکھیں۔ ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ کا آنا جانا، مثال کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، آپ کے دوستوں نے، آپ صاحب تشریف لائے، آپ حتماً یہ کام کریں۔ مثلا یہاں شب جمعہ دعا ہوتی ہے، دعائے کمیل، اور نسبتاً اچھی دعا ہوتی ہے، جہاں تک میں آگاہ ہوں پاکستان میں جہاں ہوتی ہیں یا خارج از پاکستان، اچھے ماحول کی دعا ہوتی ہے۔ آپ آئیں، شرکت کریں، اٹینڈ کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بھائی کہ یہاں بھی جوان ہیں، چونکہ ہمیں بھی یہ ماحول معنوی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی جوان یہاں پر بھی ہیں۔ ان جوانوں کو اگر ہم معتدل رکھنا چاہتے ہیں تو معنویت کی تقویت ضروری ہے۔ یہاں جو ہمارے پاس ہاسٹل میں ہیں، ہم صبح و شام لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ ہفتے میں اگر 2 دن بھی نکال لیں تو غنیمت ہے۔ ایک یہاں سنڈے کلاس ہوتی ہے، کوشش کریں اس میں شرکت کریں آپ، اور دوسرا شب جمعہ دعائے کمیل ہے، اس میں آپ شرکت کریں، یا پھر مجالس قرب و جوار میں، یا خود اپنے تعلیمی ادارے کے اندر اہتمام کریں اور کسی کو بلا لیں، تاکہ یہ ساتھ ساتھ تقویت بھی ہو، روحانی پہلو، تاکہ آپ انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں ان چیزوں سے۔ ایک عام مسلمان ظہور امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے اجتماعی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ خوب ظاہر ہے کہ عام مسلمان ہی کا فریضہ ہے انتظار۔ خواص کی ذمہ داریاں اپنی جگہ معین ہیں، لیکن امت عام آدمی سے مل کے بنے ہوئے اس مجموعے کا نام امت ہے، اور انہی کو ظہور کا میدان ہموار کرنا ہے۔ لیکن پہلے ہم ظہور کے بارے میں اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ ظہور سے مراد کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور یہ ہے کہ ہم مظلوم، ہم آفت زدہ، مصیبت زدہ، پھنسے ہوئے، جیسے سیلاب زدگان ہیں۔ یہ درست اس مثال پہ توجہ فرمائیں صاحب، ہم نے اپنے آپ کو سیلاب زدگان کی طرح سمجھا ہوا، اور امام زمانہ کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آنے والی شخصیت سمجھا ہوا ہے۔ اس کو ظہور سمجھا ہوا ہے کہ سیلاب زدہ پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبنے جا رہے ہیں، اور ایک شخصیت آئے گی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور آ کر ان کو نجات دے کے چلی جائے گی۔ یہ غلط تصور ہے۔ سیلاب زدگان کی طرح بن کے بیٹھنا یہ راہ ہموار کرنا نہیں ہے، اور امام بھی اس لیے نہیں آئیں گے سیلاب زدگان کو بچانے کے لیے، مصیبت زدگان کو بچانے کے لیے۔ امامت و امت کا نظریہ ہے، امام نے آنا ہے امت کے اندر، یعنی جس طرح فوجی کمانڈر نے آنا ہے فوج کے اندر۔ کتنا فرق ہے، سیلاب زدوں میں امداد دینے والا آئے، یا ایک تیار فوج کے اندر کمانڈر ان چیف آئے ان کا۔ فوج تیار ہے، کمانڈر کی کمی تھی، اب کمانڈر آ گیا اس کا۔ امامت کا نظام ظہور غلبے کا نام ہے، ظہور کا معنی ہی غلبہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ظہور امام یعنی امامت کے نظام کا غلبہ، دین خدا کا غلبہ۔ یہ آیت جو میں نے ابتدائے سخن میں پڑھی ہے وہ یہی آیت تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے رسول کو دین حق دیا ہے وہ ہدایت، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، دین کا غلبہ ہو، جو آج تک نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ نہ اس وجہ سے کہ رسول یا امام تیار نہیں تھے، اس وجہ سے کہ غلبے کے لیے امت چاہیے تھی، وہ تیار نہیں ہے۔ امت طاغوتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، امت فاسق نظام کے ساتھ مل جاتی ہے، امت اپنی توانائیاں کہیں اور خرچ کر دیتی ہے، امام منتظر ہیں۔ جیسے فوج کمانڈر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ فوج کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے اپنی سروسز دینے کے لیے۔ جب ہم امت بن کر میدان میں آئیں گے، اور عام آدمی امت بن کر میدان میں آنا ہے، اس وقت ہم توقع کریں کہ ظہور ہوگا، یعنی غلبے کے لیے تیار ہونا، غلبے کی فوج بنانا، اتنی فوج قوی بنانا جس سے تمام عالم پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ ہے ظہور امام، خلاصہ اس کا۔
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں براہ کرم کچھ روشنی ڈالیں کہ میں نے اشارہ کر دیا ہے. البتہ یہ ظاہر ہے سوالوں کے جواب میں مختصر اشارے کافی نہیں ہوتے آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے. جس طرح آپ مثلا آپ جو پڑھ رہے ہیں میڈیکل پڑھ رہے ہیں جس لیول پر بھی ہیں، اگر آپ کا ٹیچر آئے اور چند منٹ میں اشارے کرتا جائے اور آپ کے بس ڈاکٹر ہو گئے ہیں تو نہیں ہو سکتا. آپ کو اس نے ڈیٹیل میں پڑھانا ہے، جزیات کے ساتھ پڑھانا ہے. دین اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. اور یہ سارے موضوع پہلے بیان ہو چکے ہیں، آپ سی ڈی کیسٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، یا پھر آپ اہتمام کریں کہ کوئی وقت نکالیں انشاءاللہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ مطالعے کا وقت نکالیں اور ہفتگی کلاسوں کا وقت نکالیں تاکہ یہ موضوعات باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوں. احیاء نظام ولایت کے لیے ایک مومن کی سب سے اولین ذمہ داری کیا ہے؟ خوب، احیاء ولایت چونکہ یہ پہلے مان لیں، عقیدہ اپنا درست کر لیں ہم کہ اللہ کا واحد نظام ولایت ہے. قرآن کی گواہی کے مطابق، رسول اللہ کے فرامین اور ائمہ اطہار کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کا فقط ایک نظام ہے، نظام ولایت. وہی جس کو ہم امامت بھی کہتے ہیں، نظام ولایت ہے. چونکہ اللہ کی ذات ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یا اس کے علاوہ فراوان آیات ہیں جن میں ولایت کا ذکر موجود ہے. بس یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کا نظام فقط نظام ولایت ہے، باقی کوئی نظام اللہ کا نہیں ہے. اور جو اللہ کا نظام نہیں ہے اس کے لیے قرآن کریم نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے. طاغوت اللہ کے نظام سے باہر، حد خدا سے باہر قائم نظام کو طاغوت کہتے ہیں. کہ اس وقت دنیا طاغوتی نظاموں کے اختیار میں ہے. مسلمان و شیعہ و سنی سب کے سب طاغوتی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ظہور کہاں ہو، ہماری ہمدردیاں طاغوتوں کے ساتھ ہیں، ہماری دلچسپیاں طاغوتوں کے ساتھ ہیں، ہمارا شوق طاغوتوں کے ساتھ ہے. ظہور کہاں ہو، فوج کہاں ہے، امت کہاں ہے، منتظر کون ہے اس وقت؟ خوب، سوال دیگر یہ ہے کہ ہم اسپیشلائزیشن کے لیے مثلا امریکہ جاتے ہیں اور وہاں کے اسپتالوں میں سرو کرنے میں اعلیٰ تعلیم اور اچھی سیلری کے لیے اپنی قوم کے بجائے دشمن ممالک میں خدمات سر انجام دیتے ہیں. کس حد تک یہ کام جائز ہے؟ پڑھنے کے لیے جائیں آپ، چونکہ حکم بھی ہے آپ تعلیم حاصل کرو، اگرچہ چین جانا پڑے تعلیم حاصل کرو، اگرچہ منافق کے پاس ہو تعلیم حاصل کرو، اگرچہ تمہارے دشمن کے پاس ہو. رسول اللہ نے خود پہلی کلاس جو مسلمانوں کے لیے رکھی اس کا ٹیچر مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا. مکہ کا مشرک جو قیدی کر لیا گیا تھا، کلاس رکھی اور اسے کہا تم پڑھو تمہیں آزاد کر دیں گے. وہ دشمن تھا، لڑنے آیا تھا، جنگی قیدی تھا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. اسرائیل نہیں جانا، باقی ساری دنیا میں جہاں بھی تمہیں تعلیم ملتی ہے وہاں تعلیم. چونکہ اسرائیل تعلیم نہیں دے گا، اسرائیل دشمن ہے مسلمانوں کا، اور اس نے جو مسلمان جائے گا اس کو بھی دشمن ہی بنانا ہے، وہ اور نیات رکھتا ہے. لیکن باقی جہاں بھی آپ کو تعلیم کے لیے موقع ملتا ہے، تجربہ حاصل کرنے کے لیے، ایک چیز جو درست نہیں ہے، معیشت کے لیے جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، پیسے کمانے کے لیے جائیں، وہ پیسے کما کے اپنے ملک لے کر آئیں، اپنے خاندان کو دیں اور مدد کریں دوسروں کی. باہر جائیں، پیسے کمانے کے اچھے موقع ہیں، تجارت کے یا ملازمت کے، جائیں، معیشت کی خاطر جائیں بے شک. آپ زندگی گزارنے کے لیے نہ جائیں ہرگز، یہ پستی ہے. یہ کہ ہمارا ملک نامن ہو گیا ہے، ہمیں یہاں وہ نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، بجلی نہیں ہے تو ہم وہاں جائیں، عیش کے لیے زندگی اچھی گزرتی ہے، یہ بڑا گھٹیا مقصد ہے. پڑھنے کے لیے جائیں، پڑھ کے واپس آئیں، اپنے ملک کو خدمات پیش کریں. اس وقت سب سے زیادہ مستحق ملک دنیا میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا پاکستان ہے، اور پاکستانیوں میں پاکستان سے بیزاری شدید ہے. ہر ایک کی کوشش ہے باہر چلا جاؤں. آپ علماء میں سے دیکھ لیں، بڑے بڑے انقلابیوں میں سے بھی دیکھ لیں، اگر باہر جانے کا موقع ملتا ہے ٹلتا نہیں ہے. اس وقت بھی بڑے سپریم انقلابی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اپنے ملک میں پتہ ہے کہ یہاں لوگوں کی کیا مشکلات ہیں، دین نہیں ان کو پتہ، تبلیغ نہیں ہو رہی، دین
مشکلات میں ہے، لیکن وہ سارے اٹھ کے باہر چلے گئے، کیونکہ کیوں ٹالے، موقع آیا ہے جنت جانے کا، ضائع کیوں کریں؟ خوب مرد آباد امریکہ پہلے لاہور میں کرتے تھے، ابھی فیس بک پہ کریں گے مثلا، وہ عادت ہی پوری کرنی ہے نا کہیں، تو فیس بک پہ کر لیں گے ہم۔ اس لیے آپ عزیزان جائیں، تعلیم کے لیے جائیں، اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کریں، تجربے کے لیے جائیں، معیشت کے لیے جائیں، لیکن ان سب کا حاصل اپنی قوم و ملک کو پہنچے، تعلیم کا رزلٹ، تجربے کا رزلٹ، اور آپ کی کاروبار یا کام کا رزلٹ بھی اپنی قوم و ملک کے اندر پہنچے، یہ زیادہ مستحق ہے۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے کون سی شخصیت آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل شخصیت عموماً میں نہیں بتاتا ہوں کہ، اور اس طرح رہنمائی بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ کسی کے اسیر ہو جائیں کسی شخصیت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخصیت کے اندر خدا نے ایک الگ صلاحیت رکھی ہے، آپ کسی کی ادا اپنائیں گے اس میں کامیاب بھی نہیں ہوں گے، اور اپنی جو صلاحیت ہے اسے بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ مثلا یہاں طالب علم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں، کس کے سٹائل میں کریں؟ میں کہتا ہوں اپنے سٹائل میں کرو، جس طرح خود کر سکتے ہو، اپنی خلاقیت دکھاؤ۔ بھلے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اسوے ہیں، آئیڈیل سے مراد اگر اسوا ہے، بھلے اسوا بہت ہیں ہمارے پاس جنہیں ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں، کہ عموماً ہمارے جوان آشنا ہیں ایک عظیم شخصیت جس نے ٹیکنالوجی، علم بڑے اعلیٰ درجے پہ پڑھا، اور پھر آ کے اور آئیڈیالوجی میں بھی وہ بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا، ڈاکٹر چمران۔ عموماً پاکستانی جوان آشنا ہیں اس شخصیت سے کہ جس نے بہت کامیابی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے دوران ایک بہت ہی پکا انقلابی بنا، اور ایسا انقلابی جس نے فلسطین میں جا کر، مصر میں جا کر، لبنان میں جا کر اپنا یہ پہلو وہاں تقویت کیا، ان کی مدد کی، پھر واپس آیا، آ کر اپنے ملک کو ساری خدمات پیش کی۔ اگر اسوا آپ کہنا چاہتے ہیں تو ان جیسی شخصیات ہیں جن کو آپ اپنے لیے ماڈل بنائیں، جو ایمان میں بھی بہترین ہوں اور مہارت میں بھی بہترین ہو، علم میں بھی بہترین ہو، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ میں بغیر سوال کے ہی یہ مطلب آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کسی نے پوچھا نہیں لیکن عرض کر دوں۔ چند ایک کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، وضاحت کا وقت نہیں، پھر کبھی کروں گا۔ ایک یہ کہ شجاعت کم ہے ہمارے جوانوں کے اندر، دلیر نہیں ہے۔ دلیر سے مراد مکے مارنا نہ، ممکن ہے پولیس کے سامنے دلیر ہو جائیں، ریلی میں دلیر ہو جائیں، لڑنے مرنے میں دلیر ہوں، وہ دلیری نہیں کہہ رہا۔ دلیری سے مراد یعنی سوچنے میں جرأت نہیں ہے، بہادروں کی طرح نہیں سوچتے، بزدلوں کی طرح سوچتے ہیں۔ بہادر کیسے سوچتا ہے اور بزدل، مثلا بزدل کیا سوچتا ہے؟ میں کیا پڑھوں؟ خوب پہلے یہ دیکھوں کہ جو پڑھوں گا اس میں آگے سکوپ کیا ہے، اس میں سیلری کیا ہوگی، اس میں روٹی کتنی ملے گی، اس میں تنخواہ کتنی ملے گی، ڈر خوف، کہیں ایسا سبجیکٹ نہ پڑھ دوں کہ جس میں ملازمت ہی نہ ملے، کوئی اعلیٰ عہدہ ہی نہ ملے، کوئی بڑا جگہ ہی نہ ملے، میں ایسا مضمون پڑھ لوں جس سے۔ میں مثال بھی پیش کی ہے، ایک عزیز ہمارے اسٹوڈنٹ امریکہ میں پڑھتے ہیں، انہوں نے وہاں کے مقامی گورے اسٹوڈنٹ کی، ان کا ظاہراً روم میٹ تھا یا کلاس فیلو، اس کی کلپ بنا کے لائے تھے وہاں امریکہ سے، پنجابی میں بلے شاہ کا کلام پڑھ رہا ہے وہ لڑکا، وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آیا، یونیورسٹی میں یہ ہمارا سائنٹسٹ بن رہا ہے، وہاں پر امریکہ جا کر سائنس پڑھ رہا ہے، اور جو لوگ اس کو سائنسدان بنا رہے ہیں ان کا اپنا بیٹا بلے شاہ پڑھ رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ بلے شاہ جب پڑھ رہا ہے تو اس کو امریکہ میں کیا نوکری ملے گی؟ پنجابی میں بلے شاہ کے وہ ربائیاں اور وہ شعر پڑھتا ہے خالص پنجابی لہجے میں، گورا۔ اب سکوپ کے لحاظ سے دیکھیں یہ تو ناکام ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس نے بلے شاہ میں، پاکستان میں بلے شاہ میں کچھ نہیں ملتا تو امریکہ میں تجھے کیا ملے گا وہاں؟ لیکن دوسری طرف سے دیکھو کہ یہی لوگ ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی نہ کوئی مانگ ہے، نہ ڈیمانڈ ہے، نہ مارکیٹ ہے، نہ نوکری، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ پڑھے۔ مہم جو نہیں ہے ہمارے جوان، مہم جو آپ دیکھیں مغربی جوان یہ مہم جو ہیں، یہ کائٹس بنا کے فضاؤں میں اڑتے ہیں، گرتے ہیں، مرتے ہیں، طغیانے والے دریاؤں میں الٹے تیر رہے ہوتے ہیں، کتنی ہائٹ سے جمپ لگاتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔
یہ مرے گا یہاں سے، یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا، اب ہم بھی جوان ہیں وہ بھی جوان ہیں، مہم جو نہیں ہے۔ بلتستان میں گیا، وہاں پر وہ جوانوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس پہاڑ کی چوٹی پہ گیا ہو، چھوٹا سا پہاڑ تھا، کہتے ہیں نہیں آج تک وقت نہیں ملا ہمیں جانے، تیراکی نہیں جانتے۔ بلتستان کے ہر گاؤں میں دریا ہے، چونکہ وہاں گاؤں بناتے ہی دریا کے کنارے ہیں، کسی کو بھی تیراکی نہیں آتی، تیرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، وہ مہم جو نہیں۔ آپ کراچی والوں سے دیکھیں تیراکی نہیں جانتے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں، مہم جو نہیں ہے۔ مہم جو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام کریں جو وہ کرتے ہیں، نہ، مہم جو اگر ہوں پھر آپ فیصلے دلیرانہ کریں گے، اقدام شجاعانہ کریں گے، تعلیم شجاعت کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے لیے فیلڈ دلیرانہ انتخاب کریں گے بے باک ہو کر، اور یہ چیز کامیابی کی شرط ہوتی ہے۔ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، خود اعتمادی، جھجک ختم کریں۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ جہاں پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ لینڈ لارڈز کے بیٹے بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے فیوڈلز کے بیٹے پڑھ رہے ہوں گے، سرمایہ داروں کے اولاد پڑھیں گے، گاڑیوں پر آتے ہوں گے، ٹچ سسٹم گاڑیاں لے کر آتے ہوں گے، موبائل ان کے آپ دیکھتے ہوں گے، حیران رہ جاتے ہوں گے ان کے پاس۔ ایسے میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بالکل آپ یہ نہ کہیں کہ بننا تو ان لوگوں کا کام ہے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ طبقہ پیسے دے کے ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے جن کو کوئی گھریلو ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا بڑے بلینرز کے بیٹے وہ سٹیٹس کے لیے بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اس کا بیٹا تو ننگ و آر سمجھتا ہے مریضوں کو ٹیسٹ کرنا بھی جا کر، غریب آدمی کا معائنہ کرنا ہی، وہ کہتا ہے میں تو گندا ہو جاؤں گا اس کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اس نے نوکری کرنی نہیں ہے، اس نے ملازمت نہیں کرنی کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، انجینئر بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ یہ کہے جی کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، پڑھاتے ہیں یہ بڑے بڑے اسکولوں میں۔ مثلا یہاں نوابوں کا اسکول ہے لاہور میں جس میں صرف نواب پڑھتے ہیں، ان کو تمام نوابی کے آداب وہاں سکھائے جاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے پڑھ لکھ کے تو کچھ کرنا نہیں ہے، انہوں نے آنا ہے پارلیمنٹ میں آنا ہے اور لوٹ کھسوٹ مچانی ہے۔ اصل جن لوگوں نے قوم سنبھالنی ہے وہ آپ لوگ ہیں، ان کے سامنے احساس کمتری میں نہ مبتلا ہوں۔ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، جرأت اور خود اعتمادی، اپنی صلاحیتیں۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی چلے گئے ہیں باہر پڑھنے کے لیے، سائنٹسٹ ہے، وہ واقعاً ایک سائنسدان، گریجویشن کر کے، اب مشکل کیا ہوئی کہ گریجویشن کر لی سائنٹسٹ، اس نے گاڑی بنائی ہے خود، اور عالمی فیسٹیول میں جا کے شریک بھی ہوا، نمبر نہیں لے سکا لیکن گاڑی بنا کے لے کے جا کے اس کو انٹرنیشنل فیسٹیول میں شریک بھی ہوا اسٹوڈنٹ کی طرف سے۔ گریجویشن کر کے اب نوکری کے لیے پھر رہا ہے کہ نوکری کہاں سے ملے اس انجینئر کو، مکینیکل انجینئر تھا۔ آخرکار اس کو رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ بھائی تم، یہ کیا امتحان ہوتا ہے جس میں وہ بیوروکریسی میں جاتے ہیں، CSS، جی کہ یہ امتحان دو جا کر۔ اس نے تیاری شروع کر دی، تو ایک دن آئے ادھر، میں نے کہا آج کل نظر نہیں آتے، کہنے لگے کہ وہ گھر والوں نے مجبور کیا ہے کہ CSS کا امتحان دو تاکہ نوکری کوئی لگے تمہاری، کو پولیس میں چلے جاؤ، کسی وزارت خانے میں چلے جاؤ۔ اتنا افسوس ہوا کہ ایک سائنٹسٹ وہ صرف نوکری کی خاطر جا کے CSS میں ایک مزدور بن جائے، اوپر والوں کی کرپشن سسٹم کا ایک جز بن جائے تاکہ نیچے والوں پہ دباؤ ڈالے، اوپر والوں کی خدمت کرے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ باہر کے سمجھایا، لیکن وہ کہہ رہا تھا میرا اختیار بھی نہیں ہے، چونکہ ماں باپ نے پڑھوانا ہے اور ماں باپ زور دے رہے ہیں یہ کام کرنا ہے تو نے۔ ایسے میں خدا نے کیا ان کو موقع مل گیا، اسکالرشپ پہ ظاہراً باہر ایڈمیشن مل گیا، خدا ان کو کامیابی دے انشاءاللہ۔ ایسی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، فرد کے اندر موجود ہیں۔ ہم وقتی ضروریات کو دیکھتے ہیں یا چھوٹے مسائل کو اور چھوٹا ارادہ کرتے ہیں، بڑے ارادے کریں، بڑی ہمت کریں۔ چہ باید مرد را طبع بلندی، مرد کو کیا چاہیے؟ بلند ہمت، بڑا ارادہ چاہیے۔ میڈیکل کی تمام کتابوں کے مصنف انگریز ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اگر کسی مومن کے والدین بغیر معرفت فوت ہو جائیں تو انسان کو اپنے مرحوم والدین کے لیے کیا کریں، ان کا آخری سفر آسان؟ دیکھیں، میں نے یہی کہا نا کہ آج مغرب کی حکومت علم کی وجہ سے ہے۔ وہ شعبے جو ہماری میراث تھی 250-300 سال سے پہلے تک ہماری میراث تھی، حکومت تھی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے لے لی اس میراث کو۔ آج سارے مصنفین
میں نے کہا کہ اسلامک اسٹڈیز پہ پی ایچ ڈی بھی وہ کرا رہے ہیں اور پاکستان سے بہتر کرا رہے ہیں. پاکستان پی ایچ ڈی اسلام کے اوپر اتنا اچھا نہیں کرواتے جتنا برطانیہ میں یا امریکہ میں کراتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ایک یونیورسٹی امریکہ میں ہے جس کا اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی کا ہیڈ یہودی ہے, اور جو پڑھ کے آیا ہے وہ کہتا ہے وہ اتنا خوبصورت قرآن پہ لیکچر دیتا ہے, تفسیر کرتا ہے قرآن کی, انسان کو مزہ آ جاتا ہے. یہودی ہے وہ. انہوں نے یہ کام کیا ہے, اپنی سوسائٹی بنا لی. اور عزیزان آپ وہاں پر دیکھیں تو نیچرل سائنسز مشرقی ہیں سب. یورپ کے اندر نیچرل سائنسز پڑھ کر ان کی انڈسٹری چلانے والے تمام مشرق سے جاتے ہیں. وہ خود سوشل سائنسز پڑھتے ہیں, اور یہ وہ راز ہے وہ جو نہیں بتاتے. بڑے بڑے فلاسفہ ان کے ہیں, سوشیالوجسٹ ان کے ہیں, بڑے بڑے تھیوریسین سارے ان کے ہیں. وہ یہ سائنسز ہمیں رہنمائی نہیں کرتے, اہمیت ان کی نہیں بتاتے, اور ہمارے یہاں رجحان ہی نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی میں وہ ایک اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ وہ پوری یونیورسٹی میں ایک طالب علم فلسفے کا تھا, ایک سنگل. والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں جیسے بھی ہیں, اولاد کا فریضہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بڑے ہوں یا نہ ہوں, باہر کے مہلت ملے تو ان کی قضا نمازیں پڑھیں اگر وہ نہیں پڑھتے تھے یا چھوٹ جاتی تھی ان سے, اور استغفار خداوند تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگتے رہیں ان کے حق میں, اور ان کے نام پر کچھ کار خیر انجام دیں, صدقات جاریہ والدین کے نام پر. کئی توفیق آج نہیں ہے, آپ کو پڑھ رہے ہیں, کل کو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا. کوئی چیز ایسی بنا دیں جس کا صدقہ جاریہ جو ہے آپ کے والدین کو پہنچتا رہے, اور خدا انشاءاللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. روزہ کے کھلنے کا ٹائم بعض مجتہد کے فتویٰ کے مطابق غروب آفتاب کھل جاتا ہے, تو وحدت کے لیے ان کے فتویٰ پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے کوئی مجتہد نہیں ہے مستند جنہوں نے غروب کو, شیعہ مجتہد نہیں ہے کوئی بھی جنہوں نے غروب آفتاب میں روزہ افطار کا فتویٰ دیا ہو. تقیتاً ہے جہاں خوف ہو یا مدارا کرنا ہو وہاں کر سکتے ہیں آپ. تو صرف یہی ایک مورد نہیں ہے اتحاد ثابت کرنے کے لیے. افطاری کے وقت ہی اتحاد نہیں ثابت ہوتا, آپ دن بھر اتحاد کر لیں ان کے ساتھ, یا رمضان کے علاوہ اتحاد کے لیے اور فنکشن رکھیں. آپ افطار کو اتحاد کا ذریعہ نہ بنائیں, چونکہ آپ کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. یہ چیز بھی بڑی دیکھیں ایک بزدلی اور جو مجھے نظر آتی ہے اپنی قوم میں, سب میں, بڑوں میں چھوٹوں, بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہوتی ہے. اکثر تو نماز نہیں پڑھتے تعلیمی اداروں میں یا آفیسز میں, اگر پڑھیں بھی چھپ کے پڑھتے ہیں, کمرے میں بند کمرے میں پڑھتے ہیں, کوئی دیکھے نہیں مجھے. عزیز من, یہ خوف نکالو دل سے, دلیر ہو کر کھل کے اذان و اقامت کہہ کے بلند آواز سے نماز پڑھو, اپنے آداب کے ساتھ نماز پڑھو. سب سے بہترین تبلیغ تشیع کی یہ ہے, سب سے اعلیٰ ترین. چونکہ جو باقی کام ہم کرتے ہیں نا وہ رسومات ہیں. رسومات شیعہ کے نزدیک تو ٹھیک ہیں, ان کے نزدیک ٹھیک, بس وہ کبھی متاثر نہیں ہوں گے. رسومات دیکھ کر کبھی غیر شیعہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا. آپ سارے مل کے بھی کریں, کر بھی رہے ہیں, لیکن آپ متنفر کر رہے ہیں, ان کو متاثر نہیں کر رہے. نماز فریضہ ہے, واجب ہے. نماز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. صرف ہمارے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے, پروموشن نہیں ہوگا, اس میں نوٹس میں آ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا. وہی شیعہ ہونے میں نوٹس میں آ گئے تو کیا ہو جائے گا, وہ مشکل پیش آئے گی آپ کو. ویسے بھی تو ان کو پتہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں, مثلا کنڈے کھاتے ہو انہیں پتہ چل جاتا ہے آپ شیعہ ہو. اور بعض ایسے کام ہم کرتے ہیں, انہیں کڑی دیکھ کے آپ کی سمجھ جاتے ہیں شیعہ ہیں, تو وہ تو کشف ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ دلیر شیعہ بنے ہم. دلیر شیعہ جو ہی نماز کا وقت ہوا ہے فوراً اٹھو جی نماز پڑھنی ہے. ان کے ساتھ پڑھنی ہے تو بھی دلیری کی نماز, الگ پڑھنی ہے تو بھی دلیری کی نماز. جماعت سے پڑھو, اقامہ پڑھو, اذان کہو, بلند آواز سے علی ولی اللہ کہو, سنیں سب کہ یہ ہماری نماز ہے. یہ واجب ہے. اس سے بہتر تبلیغ تشیع کی اور کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کام کریں,
1 سال کریں، جتنی تہمتیں شیعوں پر ہیں وہ ساری ان کے ذہنوں سے صاف ہو جائیں گی۔ اسلامی لحاظ سے بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بیماریوں کا علاج کرنے کے بعد اسی بیماری کے لوگ بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کو علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے علاج کے بارے میں اسلامی رہنمائی کیا ہے؟ وہ بیماری کے بارے میں اسلامی نظریہ، غیر اسلامی نظریہ، چونکہ بیماری بیماری ہے، وہ مذہبی نہیں ہوتی، جس کو بھی لگے بیماری، علاج بھی علاج ہے اس کا۔ اس کو ہم اسلامی بیماریاں اور غیر اسلامی بیماریاں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ بیماری کے بارے میں یہ ہے کہ بیماری کا علاج واجب ہے مریض پر بھی، مریض کے ساتھیوں پر بھی، گھر والوں پر بھی اور ڈاکٹروں پر بھی۔ آپ عزیزان، ایک دین میں ایک آفت آ گئی ہے اور طب میں بھی آ گئی ہے، دونوں ایک جیسے مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے پیسہ، پیشہ۔ یہ پیسہ اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے پڑھا ہے اور آپ ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنی مہارت دیتے ہیں، اس کا معاوضہ گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو، یا جس اسپتال میں ہوں دیتے ہیں آپ کو، جو طے کیا ہوا ہے وہ آپ لے رہے ہیں۔ لیکن کسی جگہ جان بچانی ہے، کسی جگہ بیمار ہے، اس کی علاج کرنا آپ چونکہ طبیب ہیں آپ پر واجب ہے، معاوضہ دے یا نہ دے۔ جس طرح ایک عالم دین پر لازم و واجب ہے کہ وہ دین سکھائے، لیکن دین کا خصوصاً شیعہ کے اندر مکمل طور پر پیشہ وروں کے ہاتھ چلا گیا ہے۔ ممبر پیسے والوں کے فیس لے کے وہ کچھ نہ کچھ ان کو کر دیں گے۔ اس طلسم کو آپ نے توڑنا ہے، آپ اپنا الہی فریضہ انجام دیں۔ یہ عہد جو آپ کرتے بھی ہیں کہ جہاں کوئی مریض ہوا میں انسانی بنیاد پر اور خدا کی خاطر میں نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کا علاج کریں، اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے دروازے کھولے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خدا کے لیے کچھ کرتا ہے، خدا رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ایسے۔ اس بابت پریشان نہ ہوں آپ، رزق خدا دروازے کھولتا ہے، بند دروازے خدا کھول دیتا ہے، عزت بھی خدا دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو متعہد رکھیں اور پابند رکھیں اس حیثیت کا۔ کیا مجالس میں اسپیکر کی آواز اتنی اونچی رکھنا جائز ہے جس سے پڑوسی تنگ ہو سکتے ہیں؟ ناجائز ہے۔ کوئی آواز جو ہمسائے کو تکلیف دے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر وہ دشمنی کی وجہ سے کہہ رہے آواز کم کرو، مثلا سارے اب پروگرام کرتے ہیں آواز، اب تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے سب پر، لیکن جب آزادی ہے اور اگر گانا بج رہا ہو تو پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجلس ہو رہی ہو تو پڑوسی کو تکلیف شروع ہو جائے، کہتے ہیں جی گھر میں مریض ہے، اس گھر سے گانا آ رہا ہے، قوالی آ رہی ہے، اس گھر سے مجلس جا رہی ہے، اس سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس سے اس کی تکلیف نہیں بڑھتی، تو ایسی تکلیف بڑھنے دیں، چونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، خدا اس تکلیف کو اور بڑھائے اس کو۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہ واقعاً ہماری آواز کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور نہ صرف ہماری آواز، کوئی بھی اگر یہ کام کرے گا، سنی کرے، شیعہ کرے، قوالی ہو، گانا ہو، کچھ بھی ہو، اس سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہ کریں، یہ غلط کلچر ہے۔ گاڑیوں میں بلند آواز لگانا، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کلچر سرے سے وجود میں ہی نہ آتا کہ ہم اپنی آواز دور دور تک لوگوں کو کیوں سنائیں، وہ نہیں سننا چاہتے۔ جس کو سننی ہوگی آپ کے پنڈال میں مجلس میں آ جائے گا، حاضر ہو جائے گا، آپ اس کو دعوت دے دیں جیسے سنانا چاہتے ہیں۔ اگر پڑوسیوں کو اپنی آواز سنانا چاہتے ہیں انہیں باقاعدہ دعوت دیں، آپ کی مجلس میں آئیں، شریک ہوں۔ یہ کام درست نہیں ہے، اور ہم گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، رضاکارانہ طور پر کرتے۔ اگر خود ہم کرتے تو اس کا بڑا اچھا اثر ہونا تھا۔ آج تو حکومت نے پابندی لگا دی، نہ کرو یہ کام، لیکن اگر ہم خود کہتے ایھا الناس، آپ کی خاطر ہم اپنے اسپیکر بند کر رہے ہیں، وہ سارے اٹھ کے مجالس میں آ جاتے۔ آخر حکومت نے ختم تو کروا دیے نا، کر دیے، تو ایک بات جو حکومت کے کہنے پہ کرتے ہو وہ اللہ کے کہنے پہ کر دو، آپ دین کے کہنے پہ کر دو۔ آپ اب مثلا گورنمنٹ اگر قانون بنا دے سب نے داڑیاں رکھنی ہیں ورنہ نوکری نہیں ملے گی، تو رکھیں گے سارے؟ یہی کام خدا کے کہنے پہ کر دو۔ آج کل مہنگائی کے دور میں ایک پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ پروفیسر حضرات باہری فیس لیتے ہیں جو عام غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں
لوگوں کی زندگیوں کو ہم اپنی معاش کا ذریعہ نہ بنائیں. دو چیزیں معاش کا وسیلہ نہ بنیں، ایک حیات بشر، زندگی انسان کی، اور دوسرا دین خدا کا. یہ دونوں معاش کا ذریعہ نہ بنیں، ان سے معاش نہیں کمانی چاہیے. یہ فریضے کے طور پر انجام دیں. ظاہر ہے آپ ایک ملت کے لیے فریضہ انجام دے رہے ہیں تو سسٹم کا کام ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کرے، اعلیٰ درجے تک آپ کی ضروریات پوری کر کے آپ کسی مشکل میں نہ ہو. ظاہر ہے ڈاکٹر کے گھر میں اگر گھر ہوگا آسودہ اور کھانے پینے کا سامان ہوگا، فیملی ہوگی، بچوں کا فیس بلے وغیرہ ہو سکے گی تو ڈاکٹر آسانی سے علاج کرے گا. سسٹم، چونکہ ہم سسٹم کو بائی پاس کر کے چل رہے ہیں اس لیے یہ پرابلم آتے ہیں. ورنہ قانون یہ، جیسے ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کا کام یہ ہے کہ علم فروش نہ بنے، وہ فریضہ ادا کریں. سسٹم کا کام ہے ان کی ضروریات پوری کریں. جیسے مجاہدین ہیں، مجاہدین کا کام ہے ملک کا دفاع کریں، ملک فروشی نہ کریں، ملک کا دفاع کریں. سسٹم کا کام ہے ان کی ضرورتیں پوری کریں. اسی طرح سسٹم کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی ضرورت پوری کرے، سسٹم کا کام ہے علماء کی ضرورتیں پوری کریں. یا سسٹم چونکہ کرپٹ ہے، غلط ہے، طاغوتی ہے، اور جو بیت المال ہے وہ غلط جگہ چلا جاتا ہے، اس لیے لوگ پھر اپنے تئیں ان چیزوں کو معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور فریضوں کے اوپر معاوضہ نہیں لیا جاتا. فریضے فقط انسانی یا اللہ کی خاطر انجام دیے جاتے ہیں. سسٹم انسان کو دیتا ہے. ظاہر جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اب پینشن ملتی ہے، اب تو کچھ نہیں کر رہے، آپ کسی کا علاج نہیں کر رہے، لیکن سسٹم آپ کو دے رہا ہے. دین کا بھی یہی نظریہ، اسلامی حکومت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک شخص مفید کام معاشرے کے لیے کرتا رہا ہے اور آج وہ معذور ہو گیا ہے تو اس کی تمام زندگی کا بوجھ سسٹم نے اٹھانا ہے. اگر سسٹم ہوتا تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے جو ابھی وجود میں آ گئے ہیں. موجودہ حالات کے تحت بحیثیت ڈاکٹر ہماری بنیادی فرائض دین و دنیا کے حوالے سے کیا ہیں اور اس میں بہتری کس طرح لا سکتے ہیں. کہ اشارہ کیا ہے کہ آپ ایک تو معرفت اپنی تکمیل کریں، جو پروفیشنل تعلیم ہے وہ تو الحمدللہ آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے. لیکن دوسرا شعبہ آئیڈیالوجی کا، اس کے لیے آپ کو خود سے اہتمام کرنا ہے، وقت نکالنا ہے اور اس کی بھی تکمیل کرنی ہے. بھلے ظاہراً کوئی سوال باقی نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے اور آپ نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا. ذرا میڈیکلی بھی زیادہ بھوکا رہنا اچھا نہیں ہے، چونکہ سب ڈاکٹر حضرات ہیں یہاں پر. ہماری دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آپ کو ہر امتحان میں خدا سرخرو فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ملت کے لیے، اس قوم و ملک کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک مفید و مؤثر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار آپ کو ہر قسم کے شر و بلا سے محفوظ فرمائے، فساد و فحشا سے آپ کا دامن پاک و منزہ فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. تمام مظلوم جہان کی مدد فرما، مظلومین یمن، مظلومین بحرین، مظلومین لبنان و شام، مظلومین عراق کی مدد فرما. فتنہ تکفیریت کو خدایا نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو ہر شر و بدی سے پاک فرما. خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو نیست و نابود فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما.
آپ تمام اپنی توفیقات کے لیے، اپنے والدین کی سلامتی کے لیے اور مظلومین جہان کی نصرت و مدد کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔